یہ جلسہ تھوڑی دیر کے لیے وقت حاضر آیا ہے، اور اس کے بعد میرے بعد امید ہے کہ صلاۃ و سلام ہی ہوگا، لہذا تھوڑی دیر جمعیت سے بیٹھے اور میں بولوں آپ تھوڑی دیر کے لیے ہم لوگ امام حسین کی بارگاہ میں چلیں گے، اہل بیت رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں بھی چلیں گے، اور پھر کربلا اور نبی کے شہزادے کی بارگاہ اپنے چشم تصور سے سفر کرتے ہوئے پھر واپس یہاں پہنچیں گے۔ محرم کا مہینہ آتا ہے جس سے ہمارے اسلامی مہینے کی ابتدا ہوتی ہے۔ محرم کا مہینہ آیا اور کربلا کی یاد شروع ہو جاتی ہے۔ جب کربلا یاد آ جائے گی تب امام حسین یاد آ جائے گا، اور جو امام حسین کو یاد کرے گا وہ ان کے نانا جان نبی آخر زمان صلی اللہ علیہ وسلم کو یاد کرے گا۔ اس میں ہمارے لیے آج کا دور فتن دور ہے، مسلمانوں کے لیے آزمائش والا دور، کربلا کی اہمیت بہت بڑی ہے، اور کربلا ہمیں ایک طاقت دیتی ہے۔ کربلا ایک سوچ ہے، کربلا ایک فکر ہے۔ امام حسین کی سوچ بھی کیا ہے؟ امام حسین کی جو فکر ہے اور امام حسین کی جو سوچ ہے، کربلا جو فکر دیتی ہے، صرف اس سوچ کو آپ اپنے ذہن میں رکھیں گے تو طاقت ملتی ہے۔ امام حسین عمل کو چھوڑو، ابھی سوچ اور ان کی فکر، اگر ان کی فکر اور ان کی سوچ کو ہی عمل میں لاتے ہیں اور اپنے ذہن میں بسا لیتے ہیں تو یہ ہمارے لیے بہت بڑی طاقت بنتی ہے، کیونکہ جس کا ذہن صحیح ہوگا اسی کا عمل صحیح ہوگا، جس کا عمل صحیح ہوگا وہی کامیاب ہوگا۔ تو سب سے پہلے ذہن صحیح ہوگا، اور وہ سوچ بہت سی امام حسین کی سوچ ہوگی، امام حسین کی فکر ہوگی۔ کربلا کی یاد بہت سے لوگ، امام حسین کی یاد بہت سارے لوگ الگ الگ انداز سے مناتے ہیں، کوئی تالیاں اٹھا کے مناتا، کوئی اکھاڑے نکال کے مناتا، کوئی صبر کر کے مناتا، کوئی روزہ رکھ کے مناتا، کوئی امام حسین کی بارگاہ میں جلسے پیغام حسین منا کر کے مناتا، کوئی ان کی بارگاہ میں کتابیں لکھ کر کے خراج عقیدت پیش کرتا ہے، تو کوئی میدان کارزار کی شہادت پیش کر کے یاد مناتا۔ امام حسین کی بارگاہ سے ہمیں بہت سارے اسباق ملتے ہیں، ہمیں بہت سے سبق ملے ہیں، ان سبق کو یاد کرنے کی ضرورت ہے، اور اس کی اہمیت اس لیے ہوتی ہے آپ اس بات کو سمجھیں اور اس بات کو محسوس کریں کہ بہت سارے آج کے بچوں سب ماشاءاللہ سے جو شادی شدہ ہے اور بال بچے والے ان کی بارگاہ میں یہ ایک بات میں پیش کر رہا ہوں، اور یہ ایک زاویہ نگاہ ہے، ایک سوچ ہے اور ایک سبق ہے
नाज़ो नेमत बहुत बहुत, जिस चीज के लिए भी आपने कह दिया वो बात पूरी की जा रही है, और पूरी करने वाले खुद नाना मौजूद, वालिद मौजूद है, वालिद से बढ़ करके नाना मौजूद है, जिन्होंने कहा कि ये दो मेरे शहजादे मेरी बेटी के बेटे और मेरे बेटे, वो इमाम हुसैन नाना की गोद में परवरिश पाते हैं। और ये वाहिद घराना है जो जिसमें मौला अली नबी की गोद में परवरिश पाई, खातून जन्नत बीबी फातिमा ज़हरा की गोद में परवरिश पाई, नबी की गोद में, इमाम हुसैन भी नबी की गोद में परवरिश पाए, और इमाम हसन भी नबी की गोद में परवरिश पाई। किस नाज़ो नेमत से पाला जा रहा है, आप इसको गौर फरमाइए। बच्चे आपके भी हैं, अल्लाह तबारक व तआला नबी के घराने में वालों के सदके में इमाम हसन और हुसैन के सदके में उनकी फयूज़ व बरक़ात के ज़ेरे साया अल्लाह तबारक व तआला उनको तूले उम्री अता फरमाए, साइदा सआदत दारैन अता फरमाए। नबी की गोद जिसको मिले उसकी सआदतों का क्या कहना, बीबी फातिमा ज़हरा जैसी मां मिले उसकी सआदतों का कहना क्या। आप भी अपने बच्चों की के नाज उठाते हैं, बच्चे बोल रहे हैं, हम लोग ये कहते हैं कि बच्चों की परवरिश ऐसे करो, ये समझने की जरूरत है, उन पे सख्ती करो, कुछ उनको हमेशा डांटो, कभी मारो, सख्ती करते रहो। ये तरीका भी नबी का तरीका नहीं। कौम बनती है किससे? अफराद से, और अफराद की परवरिश कहाँ होती है? माँ की गोद में, बाप की गोद में, दादा और नाना की गोद में। इमाम हुसैन की परवरिश कहाँ हो रही है, ये देखने की बात है, ताकि बाल बच्चे वाले जो औलाद वाले हैं उनको अपनी औलाद की परवरिश करने का सलीका आ जाए। इमाम हुसैन नबी की गोद में परवरिश पाके बढ़ रहे हैं, तो कभी माँ झुला रही है, कभी बाप मौला अली झुला रहे, झूला झुला रहे, कभी नाना जान झूला रहे। जब नाना जान झूला झुला रहे हैं तो जाहिर सी बात है फरिश्ते भी झूला झुला रहे। नाज़ो नेमत का ये आलम है कि बच्चे अगर आज बिस्कुट मांगे तो आप बिस्कुट दे दीजिए, चॉकलेट मांगे तो चॉकलेट दे दीजिए, टॉफी मांगे तो टॉफी दे दीजिए, कहीं घुमाने ले जाए तो घुमाने ले जाइए। लेकिन नबी की बारगाह की नाज़ो नेमत कुछ और है। नबी बीबी फातिमा ज़हरा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के घर में, मौला अली के घर में, इमाम हुसैन और इमाम हसन छोटे। अब बच्चे बड़ों के, लड़कियों के खेल, बच्चियों के खेल अलग होते हैं, अब लड़कों के खेल अलग होते हैं। तो इमाम हसन और इमाम हुसैन दोनों खेल रहे थे, तो लड़कों का खेल थोड़ा दूसरा होता है, दोनों आपस में कुश्ती लड़ रहे थे। तो अगर कुश्ती लड़े लड़के तो वो भी एक परवरिश का अंदाज होगा। नबी ने रोका उनको, मैं आपको नहीं बता रहा हूँ, ये बदावता आपके सिलेबस में दाखिल होगा, जो एजुकेशन, बैचलर इन एजुकेशन या डिप्लोमा इन एजुकेशन करता, तो बच्चे कैसे उनकी परवरिश हो उसमें पूरी बात होती है। नबी ने हर कोई ऐसा टॉपिक नहीं जिसको पहुंचेगा और बताया नहीं, उसमें हम सरकार की हिदायतें देते। कुश्ती छोड़ी नहीं, लड़कियां कुश्ती नहीं लड़ेंगी, उनका अलग अंदाज होता है, उसको गुड़िया दे देंगे, वो खेल खेल। लड़के कुश्ती लड़ते हैं, नबी ने कुश्ती रोकी नहीं। भैया आपको बता, तो लड़कों के खेल अलग होने चाहिए। लड़कों को आप गुड़िया देते हैं, लड़कों को बहादुर बनाए, लड़कों को शुजा बनाए, लड़कों को मजबूत बनाए। नबी ने अपने नवासों को कुश्ती लड़ने से रोका नहीं, उनका खेल था। तो मसला ये है कि बच्चों को मोबाइल करवा दिया, उसी में मगर फिजिकल कुछ हो नहीं रहा। नबी बता रहे फिजिकल भी बच्चे करें, सरकार की सुन्नत है। आप तलाश करें कि बच्चों को कैसे परवरिश करें, ये भी नबी की सुन्नत हमारे सामने मौजूद। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खड़े हैं, इमाम हसन को, इमाम हसन बड़े, इमाम हुसैन छोटे। इमाम हसन को फरमाते हैं, ए हसन हुसैन को पकड़ो। जाहिर सी बात है कुश्ती हो रही है, कभी हाथ पकड़ रहे, कभी पैर पकड़ रहे, कभी वो उठा करके
ان کو پٹک رہے ہو، ان کو پٹک رہے، کبھی وہ زمین پہ آ رہے ہیں، کبھی یہ زمین پہ آ رہے ہیں، دونوں بھائی ایک دوسرے کو کشتی پہ زور لگا رہے ہیں، نبی نے روکا نہیں، نبی ساتھ میں آ گئے، ان کے کھیل میں ان کا جو انجوائمنٹ ہے، ان کا جو کھیل ہو رہا ہے، اس گیم میں آپ بھی شریک ہو گئے، تو بڑے بچوں کے کھیل میں شریک ہو جائے، یہ نبی کا طریقہ ہے، اس لیے بچے غلط کھیل نہ کھیلیں، نقصان دہ کھیل نہ کھیلیں، تو بڑوں کی تربیت میں، بڑوں کی نگرانی میں ہونا چاہیے۔ تو نبی نے آقا نے فرمایا اے حسن حسین کو پکڑو، آقا نے فرمایا حسین کو پکڑو، تو خاتون جنت کہتی ہیں، عرض کرتی بابا جان حسین میرا چھوٹا ہے، حسن بڑا ہے، تو طبعی تقاضا یہ ہے کہ آپ بڑے کا سپورٹ نہیں کرتے، چھوٹے کا سپورٹ کرتے، کیونکہ چھوٹا کمزور تھوڑا ہوتا ہے، بڑا تھوڑا پاورفل ہوتا ہے، تو بابا جان آپ حسین کا سپورٹ کریں گے، آپ بڑے کا سپورٹ کر رہے ہیں، حسن کا سپورٹ کر رہے ہیں۔ میں اس لیے عرض کر رہا ہوں، اس ذہن کو رکھ کے کربلا سامنے رکھیے گا اور یہ کھیل سامنے رکھیے گا۔ آج نانا جان ناز و نعمت اٹھا رہے ہیں، یہی وہ کربلا کی سرزمین پہ وہ کل امام نبی کے دیے ہوئے دین کی حفاظت کرتے ہوئے نظر آئے، جن کو کشتی نہیں سکھائیے گا وہ کیا دین کی حفاظت کرے۔ تو امام حسن سے کہا کہ حسن حسین کو پکڑو، امام حسین کو کا سپورٹ نہیں بلکہ امام حسن کا سپورٹ کیا، تو ادھر سے خاتون جنت کہتی بابا جان آپ حسن کا سپورٹ حسین کا سپورٹ کریں، وہ چھوٹا ہے، حسن تو بڑے بڑے۔ سرکار نے فرمایا اے فاطمہ جو میں دیکھ رہا وہ تم نہیں دیکھ رہے۔ سبحان اللہ، نبی کا گھرانہ بھی وہ ہے جو کھیل دوسرے قسم کا نہیں ہے، کھیل بھی ایسا ہے جو بے مثال ہے، جو پہلے بھی نہیں کھیلا گیا اور بعد میں بھی نہیں کھیلا جائے گا۔ نبیوں کے سردار، رسولوں کے سردار امام حسن کا سپورٹ کر رہے، نبی فرما رہے ہیں، میرے آقا فرما رہے ہیں، اللہ کے حبیب فرما رہے ہیں، اے فاطمہ جو میں دیکھ رہا ہوں وہ تم نہیں دیکھ رہے، میں یہ دیکھ رہا ہوں، مجھے کیا دیکھ رہے بابا جان؟ کہا یہ سنو حسین کا سپورٹ پہلے سے جبریل امین کر رہے ہیں۔ کون؟ جو فرشتوں کے سردار ہیں، جو پر ایک مرتبہ لیتے زمین میں ڈالتے اور اٹھاتے تو پوری دنیا الٹ کی پلٹ ہو جاتی ہے۔ کہیں عذاب نازل ہونا بھیج دیا اللہ نے، جاؤ جبریل تم اپنے پروں سے ان کو اٹھاؤ، اٹھا کر کے زمین دوز کر دو، زمین دو الٹ دیا تو زمین کے اندر ہو گئے۔ ایسے پاورفل حضرت جبریل امین سرکار فرما رہے جانتی نہیں فاطمہ، اے میری بیٹی لفظ جگہ تم نہیں جان رہی ہو، نہیں دیکھ رہی ہو، میں دیکھ رہا ہوں۔ حسین کا سپورٹ جبریل امین کر رہے ہیں، یہ حسین حسن کو پکڑو، تم ایسے کرو، یہ ہاتھ پکڑو، یہ پیر پکڑو، یہ ایسے تم کشتی کرو۔ تو نبی نے فرمایا میرا حسن اکیلا تھا لہذا میں حسن کا سپورٹ کرتا ہوں، ادھر حسین کے سپورٹ جبریل امین کر رہے ہیں تو میں اپنے بیٹے حسن کا سپورٹ کر رہا ہوں، وہ اکیلا ہو گیا تھا لہذا میں اس کے سپورٹ کے لیے آ گیا۔ ایک طرف حسن ہے، ایک طرف امام حسین ہے، ایک طرف نبی کے نبیوں اور رسولوں کے سردار ہیں اور ایک طرف فرشتوں کے سردار جبریل امین ہے، اور یہ بتا رہے ہیں کہ دیکھو یہ وہ گھرانہ ہے جن کے کھیل میں نبیوں کے سردار اور فرشتوں کے سردار موجود ہیں۔ اب آپ بتائیے جن کے کھیل میں وہ لوگ موجود رہے وہ کبھی غلط راستے پہ چلیں گے؟ کبھی نہیں چلیں گے، چلنے نہیں دیں گے، نانا جان نہیں چلنے دیں گے، جبریل امین روکیں گے۔ کھجور آ گئی، صدقے کی کھجور تھی، حضرت امام حسین نے اٹھایا کھا لیا، منہ میں رکھا ہے ابھی، نبی نے فرمایا کخ کخ پھینک دو، اور بچے میں منہ سے نہیں نکل سکا تو انگلی ڈال کے وہ کھجور لی اور باہر رکھ، کہا تم نبی کے گھرانے والے ہو، تم پہ صدقہ حرام ہے۔ تربیت ہو رہی نہیں، یہ کھانا ہے یہ نہیں کھانا۔ اللہ ہم کو آپ کو سب کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے، حلال روزی اپنے بچے کو دو۔ نبی کی بارگاہ میں چیزیں آ رہی ہیں، کیا کھلانا ہے کیا نہیں کھلانا، نبی بچپن سے سکھا رہے ہیں، نبی بچپن سے سکھا رہے ہیں، اے حسن اے حسین تم کو یہ نہیں کھانا، کیوں نانا جان ایسا کیوں؟
नबी जिसको सजा दे वो तो सच ही जाता है। नाना जान क्यों नहीं खाना है? आज तुम्हारे खाने का नहीं, सदका तुम्हारे खाने का नहीं, ज़कात तुम्हारे खाने की नहीं, फितरा तुम्हारे खाने का नहीं, ये फुकरा के लिए, ये मिस्कीनों के लिए है। और नबी की आल में कोई फुकरा और मसाकीन भी हो, वो अपनी सबील भी हो, वो सदका नहीं ले सकता, ज़कात नहीं ले सकता, फितरा नहीं ले सकता, अपने आप पे वो खर्च नहीं कर सकता। नबी ने रोक दिया। तो क्या करना है बेटा, तुम्हारी नाजो नेमत होगी, लेकिन तुम ये गलत मत करो, ये खाओ मत, ये तुमको नहीं खाना है। तो बच्चों की तरबियत भी सही करना है, क्या खिलाना है, क्या नहीं खाना है, ये बच्चों की तरबियत करिए। बच्चे देखो ये हराम है, ये हलाल है, ये खाना है, ये नहीं खाना है। तो बच्चों की तरबियत बचपन से हो रही है, तो बच्चा बड़ा भी हो जाएगा तो याद रखेगा बाप अब्बा ऐसे बोलते थे, दादा ऐसे बोलते थे, नाना ऐसे बोलते थे, ये मैं नहीं खा सकता क्योंकि ये हमारे लिए बना है। नबी ने ये मुझे अलग चाहिए। जब भाई को अलग मिला है तो एक बच्चा मुझे भी चाहिए, मैं भी उससे खेलूं। आका फरमा रहे मनाते रहे बेटा तुम इसी से खेल लो दोनों मिलके। अब एक बच्चा कहां से लेके आया? ये शिकारी था, वो पकड़ के लेके आया था, दोनों मेरे बारगाह में पेश किया। हसन खेलने लगे तो ये हुसैन तुम भी खेलने लगो, मिल के खेलो। कहा नहीं मैं नहीं खेलूंगा, मुझे अलग चाहिए। अब ये हट कर रहे किससे? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से हट कर रहे, ये जिद कर रहे। तो हट सरकार को पूरी करनी चाहिए, लेकिन आका खामोश है, मना रहे कि बेटा मान जाओ इसी से खेलो। इतने में देखा सरकार ने के सामने से एक हिरन आ रही है। ये सुभान अल्लाह, वो अपने बच्चे के साथ आ रही है। हिरन है, हिरन के साथ उसका बच्चा है, हिरनी है, हिरनी के साथ उसका बच्चा है। आकर के आका की बारगाह में आई और उसने कहा कि या रसूल अल्लाह, मैं अपने बच्चे को दूध पिला रही थी, अल्लाह की जानिब से मुझे हुक्म हो गया कि हिरनी ये ले बच्चा लेकर के मेरे नबी की बारगाह में जाओ, क्योंकि तुम्हारा पहला जो बच्चा था उसको जो शिकारी शिकार करके लेके गया है, तो कहीं और नहीं लेके गया, मेरे हबीब की बारगाह पे लेके गया। वहां हसन बैठे थे, उनके नवासे, वो खेलने लगे। अब हुसैन जो दूसरे नवासे हैं वो जिद कर रहे कि मुझे भी बच्चा चाहिए, तो तुम इसको ले जाओ नबी की बारगाह में जाके पेश करो, उनको जाके नजर करो, जाओ हुसैन के खेलने के लिए तुम अपना बच्चा पेश करो। वो इमाम हुसैन के खेलने के लिए वो अपना बच्चा पेश कर रही है। नबी ने कहा सरकार इमाम हुसैन खड़े हुए जाके बच्चे से खेलने लगे। इधर एक बच्चा है, दूसरा बच्चा उधर, इधर इमाम हसन है, उधर इमाम हुसैन है। अब यहाँ पे हट कर रहे नबी से, पूरा खुदा कर रहा है। सोचिए अगर हट कर लेते करबला में तो क्या खुदा पूरा नहीं करता है? लेकिन अगर हर चीज पूरी हो जाए तो सब्र कब करते, तस्लीम और अदा कब होती। आज तो अजीब आलम है, पूरा स्टेट, आप किसी को जेल में डालो तो कितनी परेशानी होती, किसी पूरे स्टेट को जेल में डाल रहे हैं और पूरे मुल्क को इकोनॉमिकल जेल बना रहे हैं। हमारे सामने जो हालात आ रहे हैं अल्लाह महफूज रखे, लोग परेशान हो रहे हैं, परेशानियों का दौर आ रहा ना। इन परेशानियों के दौर में तुम्हें कौन सबक सिखाएगा? अगर हर वक्त नादो नेमत से ही मामला चलता तो मामला सब्र का कब होता, शहादत और शुजाअत का कब होता, तस्लीम और रज़ा का कब होता। तो बचपना नबी की बारगाह में नाजो नेमत के साथ गुजरा। नबी नाज उठाते रहे, खुदा नाज उठाता रहा, जिब्रील अमीन नाज उठाते रहे, फरिश्ते नाज उठाते रहे, बीबी खातून जन्नत नाज उठाती रही, बाबा जान मौला अली नाज उठाते रहे। लेकिन जब जवानी हुई, 6 साल की उम्र हो गई तो नाना जान का विसाल हो जाता है, नबी आखिर ज़मां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का विसाल हो जाता है। और उसके बाद 6 महीने के बाद आपकी वालिदा खातून जन्नत का विसाल हो जाता है। अब बाबा जान की साए शफकत में आप बड़े होते हैं, जवान होते हैं। उसके बाद मौला अली का भी विसाल हो जाता, मौला अली का भी विसाल हो गया। फिर बड़े भाई भी चले गए, इमाम हसन का भी की शहादत हो गई, इमाम हुसैन अकेले हैं। अब ये बताइए कि जवानी भी बाप के साए तले गुजरी है,
بچپنا نبی اور آقائے وہ جہاں صلی اللہ علیہ وسلم جو آپ کے دادا تھے، آپ کی والدہ ہے، آپ کے والد ہیں، اس کی ناز و نعمت میں آپ کا بچپنا گزرا ہے، لیکن جب جوانی آئی ہے اور جب آپ ایک عمر کو پہنچے ہیں، اب اس کے بعد صبر کا مسئلہ آتا ہے، زمین تنگ ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ عالم یہ ہوتا ہے یزید جب بیٹھتا ہے تخت پر تو کہا جاتا ہے حسین ابن علی کو دیکھنا، وہ مان گئے تو زمانہ مان جائے گا، وہ بیعت نہیں کریں گے تو کوئی بیعت نہیں کرے گا۔ امام حسین کے گرد گھیرا تنگ کیا جا رہا ہے۔ بھائی آج یہ مسئلہ نہیں ہے، کل بھی یہ مسئلہ تھا۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد، یہ تو ہماری تاریخ رہی ہے۔ کبھی بدر و حنین ہوا ہے، کبھی کربلا ہوئی ہے، تو کربلا کی سرزمین پہ اس سے پہلے نبی کے نواسے کے بعد زمین تک کی جا رہی ہے، مدینے میں رہ رہے۔ نبی آقا مکہ چھوڑ کے مدینے آئے تھے، کیوں؟ جو نہیں مان رہے تھے، اللہ کو نہیں مان رہے تھے، رسول کو نہیں مان رہے تھے، نماز کو نہیں مان رہے تھے، قرآن کو نہیں مان رہے تھے، انہوں نے مکے کی سرزمین نبی پہ تنگ کر دی تھی۔ لیکن ایک دور آیا جو خدا کو بھی مان رہے، جو رسول کو بھی مان رہے، جو قرآن کو بھی مان رہے، جو اسلام کو بھی مان رہے، کلمہ پڑھ رہے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ، اور اس کے بعد وہ نبی کے گھرانے والوں پہ زمین کو تنگ کر رہے ہیں۔ کہا ہے وہاں کل مکے کی سرزمین نبی میں تنگ تھی، نبی کے نواسے میں مدینے کی سرزمین تنگ ہو گئی ہے۔ اب مدینہ چھوڑنے کی باری آ رہی ہے، مدینہ چھوڑ دیا ہے، مدینہ چھوڑ کے مکہ چلے گئے۔ یہاں تو چین سے رہنے دو، مکے سے آگے بڑھے، مکے سے آگے بڑھے کوفہ جانے لگے تھے، راستے میں روکا ہے کربلا کی سرزمین پہ، نبی کے نواسے اور نواسوں کے ساتھ جتنے لوگ تھے سب کو شہید کر دیا۔ اب یہ بتائیے امام حسین نے کتنا صبر فرمایا۔ جا رہے تھے جس وقت گئے تو جس وقت چھوڑ کے جا رہے تھے مکہ، حج کا موقع تھا، امام حسین جب سب کوئی مکہ آ رہا ہے تو آپ مکہ چھوڑ کے کہاں کہ اگر مکے میں رہیں گے تو یہ بھیس بدل کے آئیں گے اور مجھے شہید کر دیں گے۔ فرمانے دے میں نہیں چاہتا کہ ان کو اپنے خون سے ان کے ہاتھ رنگے جائے ورنہ بہت فتنہ ہوگا، میرا خون اتنا آسان نہیں ہے، یہ اگر میرا خون ہوا تو اللہ تبارک و تعالیٰ انتقام لے گا، نبی متعین ہوں گے، خدا انتقام لے گا، بہت زیادہ فتنہ ہوگا، بہت اللہ کا عذاب نازل ہوگا۔ میں نہیں چاہتا اسے سرزمین میرے خون سے سیراب ہو، لہذا وہ آگے بڑھے ہیں۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں مدینہ تنگ ہو گیا، مکہ تنگ ہو گیا، مکے کی وادیاں تنگ ہو گئی، عرب کی سرزمین تنگ ہو رہی تھی۔ یا اللہ یہ کیا مسئلہ ہے؟ میرے نانا جان کل آپ کے اوپر مکہ تنگ تھا، کافروں کا مسئلہ تھا، نہیں ماننے والوں کا مسئلہ تھا، جو نماز کو، روزے کو، خدا کو، رسول کو نہیں مان رہے تھے۔ آج تو سب ماننے والے موجود ہیں، پھر بھی مدینہ تنگ ہو گیا، مکہ تنگ ہو گیا۔ میں یہ عرض کر رہا ہوں کہ دیکھیے جو حاکم ہوتا ہے کبھی کبھی وہ گڑبڑ ہوتا ہے، یزید ہو گیا تو گڑبڑ ہو گیا۔ دیکھیے یہ کوئی ضروری نہیں کہ کوئی شخص ہی کوئی دہشت پھیلانے والا ہو، کوئی شخص ہی، کوئی اکیلا آدمی کوئی دہشت پھیلانے والا ہو، کبھی کبھی حکومتیں بھی دہشت پھیلاتی ہیں۔ تو یزید وہ حکومت تھی جس کو کہیے کہ اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم اسی نے سکھایا، یزید نہیں۔ دہشت پھیلانے کی بات، لوگوں کے اوپر زمین کو تنگ کرنے کی بات، کیوں؟ اس لیے کہ نبی کے گھرانے والے تم پہ زمین تنگ کر دی جائے گی، نبی کے نواسے چلے گئے۔ تو یہ امام حسین آپ اکیلے چلے جاتے کوئی بات نہیں تھی، آپ علی اکبر کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ علی اصغر کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ قاسم رانا کو کیوں لے کے جا رہے ہیں؟ اپنے گھر کی خواتین کو لے کے کیوں جا رہے ہیں؟ تو وہ کہتے ہوئے نظر آئیں گے۔ ایک جواب تو یہ بھی ہوگا کہ سنو یہ وہ لوگ ہیں جو میرا ساتھ نہیں چھوڑتے۔ محلے میں آپ لوگ بھی ایک دوسرے کا ساتھ جم کے رکھیں، کیونکہ اللہ نے جو فرمایا محمد رسول اللہ والذین معہ اشداء علی الکفار والرحماء بینہم، کہ وہ لوگ جو محمد اللہ کے رسول جو
جو نہیں مانتے اس پہ سخت ہے، اور جو آپس میں بڑے رحم کرنے والے ہیں، ایک دوسرے پر رحم کرتے، بھائی پر رحم کر رہا ہے، بھائی بیٹے پر رحم، باپ بیٹے پر رحم کر رہا ہے، بھتیجا چچا پر رحم کر رہا ہے، چچا بھتیجے پر رحم کر رہا ہے، ایک پڑوسی دوسرے پڑوسی پر رحم کر رہا ہے، وہ اس سے مل رہا ہے، ایک دوسرے کی خیرخواہی کر رہا ہے، اس کے اگر وہ راستے میں کوئی چیز گری ہوئی ہے تو اس کو اٹھا کے رکھ دے رہا ہے۔ ایک شخص جا رہا تھا، معلوم ہوا کیا ہوا، ایک عیسائی تک جا رہا، راستے میں پادری تھا، دیکھا کہ راستے میں بھیڑ لگی ہوئی ہے، وہ پوچھا کیا بات ہے، دیکھا کہ ایک شخص گرا ہے، ایک شخص راستے میں ٹھوکر تھا، اس ٹھوکر لگی، وہ شخص گرا اور مر گیا۔ اس راہب نے بے ساختہ پوچھا یہ بتاؤ کہ کیا اس علاقے میں مسلمان نہیں رہتا ہے؟ لوگوں نے پوچھا کیوں پوچھ رہے ہیں؟ کہا اس لیے پوچھ رہا ہوں، اس لیے کہہ رہا ہوں کہ ان کے نبی نے کہا ہے کہ جو مومن ہوتا ہے تو ان کا ادنا ایمان والا یہ ہو، امادۃ الاذی من الطریق، ادنا ایمان اس کا یہ ہے کہ راستے سے تکلیف دہ چیز کو اٹھا کے کنارے کر دیتا ہے، تاکہ کوئی دوسرا آنے والا آوے، میرا پڑوسی آوے، میرے لوگ آوے، یا راستہ پر چلنے والا آوے، اس سے ٹھوکر لگ کے گرے نہیں، جب گرے گا نہیں تو چوٹ نہیں آوے گی اور موت نہیں ہوگی، اس کی تو موت ہو گئی ہے۔ میں اسی لیے بول رہا ہوں، لوگوں نے کہا یہاں پہ کوئی مسلمان نہیں رہتا، میرے بھائیوں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ کربلا کی سرزمین پہ امام حسین نے یہی مزاج کیا تھا۔ ہم وہ ہے کہ جب یزیدیوں نے پہلی بار کے لیے لوگوں نے کہا ہاں حضور پانی ہے، کہا پانی کو پلاؤ، پانی پلایا گیا، جب انہوں نے گھیرا تنگ کر دیا تو امام حسین کو ایک دن نہیں پیاسا رکھا، 2 دن نہیں رکھا، 3 دن پیاسا رکھا، پانی نہیں دیں گے۔ اور جب منہ میں پانی آنے لگا امام حسین کے، علی اصغر کی تو بات ہے ہی ہے، امام حسین کے منہ کے پاس پانی آنے لگا، انہوں نے دور سے تیر چلایا، امام حسین کا ہونٹ شہید خون آلود ہو جاتا ہے، وہ برتن گر جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے، گر جاتا ہے، پانی ختم ہو جاتا ہے، علی اصغر گود میں ہے اور وہاں سے تیر چلتا ہے، کہا کہ ہم مجرم ہے، یہ چھوٹا بچہ کیا جرم کر رہا تھا جو تم لوگ اس کو پانی روکے ہوئے ہو؟ امام حسین ان کافروں کے سامنے، ان ظالموں کے سامنے، ان بدبختوں اور سخت کلیجہ والوں کے سامنے وہ کہہ رہے ہیں، لوگ سمجھ رہے ہیں کہ کہنا بیکار ہے، امام حسین بھی سمجھ رہے ہیں کہنا بیکار ہے، کہہ کے دیکھ لیتے ہیں، ارے زیادہ ہوگا تو پانی نہیں دیں گے۔ کیا پتا تھا کہ یہ پانی کے بدلے میں علی اصغر کا خون بہے گا۔ ادھر سے ایک بدبخت کھڑا ہوتا ہے، تیر کھینچتا ہے، تیر چلتی ہے اور وہاں سے چلی علی اصغر کے گلے کو چھیدتے ہوئے امام حسین کے بازو میں بے بس کر جاتی ہے۔ امام حسین کا کلیجہ کیسا کر رہا ہوگا؟ ننھا بچہ آپ کی گود میں ہے اور گود میں ہی انہوں نے تیر چلا کے اس بچے کو ختم کر دیا، ظلم کی انتہا کر دی ہے، اور امام حسین صبر کی انتہا کر دے۔ بڑے بڑے صبر والوں کو دیکھا ہے، لیکن حسین تیرا صبر بھی عظیم ہے، تیری رضا بھی عظیم ہے، تیری تسلیم بھی عظیم ہے۔ میرے بھائیوں یہ بات ہوتی ہے، آج کے قائدین کا عالم یہ میں سب کے بارے میں نہیں بول رہا، میں ہم بھی اسی جگہ رہتے ہیں، آپ بھی اسی جگہ رہتے ہیں، لوگ بولے قیادت نہیں ہو رہی، ہم نے جن کو قائد بنایا ہے، صبح تو گزرتی ہے، رات گزرتی ہے معافی کے ساتھ، رات گزرتی ہے، لال پری آ جاتی ہے، بوتلیں کھل جاتی ہیں، بوتلیں کھل جاتی ہیں۔ بات میں کہہ سکتا ہوں، میں کہتا ہوں، آپ مولویوں کی طرح نہیں کہ آپ بولے اور آگئے مولوی صاحب، میں آپ کو بول رہا ہوں، آپ اپنے آپ کو سدھار کیجئے، آپ قائد بن رہے ہیں، کسی بھی فیلڈ میں آپ قائد بن رہے ہیں، آپ کے پیچھے لوگ چلتے ہیں، آپ کی فالوئنگ ہے، آپ محلے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں، آپ اپنے علاقے کو ریپرزینٹ کرتے ہیں۔ عالم یہ رات ہو گئی، باپ نے بوتلیں کھول لی، آپ کو شراب سے بھی کوئی پرہیز نہیں، آپ کو شباب سے بھی کوئی پرہیز نہیں، پھر کہتے ہیں قیادت ہم کو چاہیے، کرو بلا شبہ کرو، اس سے بچو۔ امام حسین ایک ایسے قائد کے خلاف کھڑے ہوئے تھے جس نے شراب کو حلال کر دیا تھا، جس نے زناکاری عام کر دی تھی۔ اب یہ بتائیے حسینی کردار چاہیے کہ یزیدی کردار چاہیے؟ بہت بڑے بزرگ مت بنو، لیکن اتنے بھی مت بنو، ککرم کرنے والے مت بنو کہ لوگ جب جانے تو تمہارے پیچھے نہیں چلتے۔ آپ بھی اللہ کو راضی کیجئے، مرنا تو کب، اس وقت کون مر جائے، پھر اللہ تعالیٰ کے ہاں پرسشوں کی کیا جواب دیجیے گا؟ قیادت کرنے والے لوگوں سنو، آپ کو اگر قیادت کا شوق ہے، تھوڑا اپنے آپ کو سدھارو، تھوڑا سدھارو میرے بھائی،
نبی نے اپنے نواسے کو اس لیے سدھارا کہ کل ان کے پیچھے زمانہ ہوگا، اور ایسا زمانہ ہوگا کہ 1400 سال گزر گئے، آج بھی زمانہ ان کو یاد کر رہا، ہم یہاں یاد کر رہے ہیں۔ اگر خدا نہ خواستہ کوئی شراب پینے والا آدمی، یزید ادھر ہے، حسین ادھر ہے، وہ پینے والا ہے، لعنت ہو رہی اس پہ۔ علامہ ابن جوزی جو نام ہی ان کا کافی ہے، محدثین کے لیے کافی، مفسرین کے لیے کافی، محققین کے لیے کافی، ان سے پوچھا کسی نے یہ بتائیے حضور یزید پر لعنت کرنا جائز ہے کہ ناجائز ہے؟ ایک دم سی بات ہے۔ ارے بھائی اس کے لیے اتنا کافی نہیں ہے کہ یزید وہ ایسے فیل کرنے والا ہے کہ جس کے فیل پر بھی لعنت۔ اس نے تو امام حسین کو شہید کر دیا۔ یہ کون کہہ رہا؟ علامہ ابن جوزی کہہ رہے، لوگ کہتے ہیں شہید نہیں کیا، وہ کہہ رہے ہیں یزید نے شہید کیا۔ بولے یزید آیا تو امام حسین کی بارگاہ، امام حسین کا سر اقدس جب یزید کے پاس آئے تو یزید رو دیا تھا، لیکن ابن جوزی فرما رہے کہ نہیں، وہ تو اس نے شہید کیا تھا، آرڈر اس کا تھا۔ امام احمد ابن حنبل وہ فرماتے، ابن جوزی فرماتے لوگ یہ کہتے ہیں کہ لعنت کرنا ٹھیک نہیں، کہا جو ہمارے بزرگوں نے کیا سو کیا، اور ایسے لوگوں نے کیا جو تقوی و طہارت والے تھے، علم کے تحقیقی معیار بہت بلند ہے۔ کہا امام احمد ابن حنبل کو معلوم نہیں تھا کہ یزید نے ان کو شہید کیا ہے، ان کو معلوم تھا، وہ زمانہ بڑا قریب ہے، یزید کے زمانے سے قریب، چند واسطوں سے، ایک دو واسطوں سے یزید کی بات کہ کس زمانے کربلا میں ہوا تھا وہ اس کو خبر تھی۔ کہا وہ لعنت کے قائل تھے۔ لوگوں نے پوچھا ان کے بیٹے نے کہ بابا جان آپ لعنت نہیں کرتے؟ تو ان کی لعنت ہر وقت لعنت ملامت ٹھیک نہیں ہے، لیکن وہ لعنت کہا کہ لعنت کرنے کے لیے لعنت کرنے کے قائل تھے وہ حضرت امام احمد ابن حنبل۔ امام ابن جوزی فرماتے ہیں، علامہ جوزی فرماتے ہیں یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے جو لعنت یزید پہ لعنت کے قائل تھے۔ بھائی کیا ہے، جھوٹے کو لعنت نہیں کرتے، زانی کو لعنت نہیں کرتے، شراب پینے والا کو لعنت نہیں کرتے، شراب پینے والے پہ لعنت ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر فرماتے ہیں کہ شراب میں 10 لعنتیں ہیں، 10 خرابیاں ہیں جس پہ لعنتیں ہوتی، بنانے والا لعنت، بیچنے والا لعنت، جو نچوڑتا ہے وہ لعنت، جو اس کا پیسہ کھاتا ہے وہ لعنت، جو اس کا اشتہار کرتا ہے وہ لعنت۔ لعنت کے 10 طریق بتائے شراب سے متعلق، صرف شراب پینے، بیچنے، بنانے اور اس کے پیسے کو کھانے پہ لعنت ہے، تو بتائیے کہ جو شراب کو حلال کر لے، شراب ہے نا، شراب کو حلال کر لے وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوگا۔ جو زنا کو عام کر دے وہ لعنت کا مستحق نہیں ہوگا، وہ تو لعنت کا اور مستحق۔ امام ابن جوزی فرماتا ہے، علامہ ابن جوزی کا یہ تو مستحق ہے، اس کا سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ کہ کون سا عام عقل والا، انہوں نے خود فرمایا، اور علامہ ابن تیمیہ نے بھی یہ بات فرمائی ہے اپنے مجموعہ فتاوی میں کہ کون ایسا آدمی ہے، کبھی اس سے پوچھو جو کلمہ پڑھنے والا ہے کہ میں چاہتا ہوں کہ تمہاری عاقبت یزید کے ساتھ ہو، تو وہ بولے گا نہیں بھائی اس کے ساتھ نہ، عاقبت پوچھو اس سے کہ حسین کے ساتھ ہو، امام حسین کے بولے ہاں امام حسین کے ساتھ عاقبت ہماری، ہم چاہتے ہیں کہ امام حسین کے ساتھ عاقبت ہو، یزید کے ساتھ نہیں ہو۔ یعنی دل سے وہ جو لوگ اس کو چاہتے بولتے ہیں کہ وہ اچھا ہے، وہ بھی سمجھتے ہیں عاقبت اس کی اچھی نہیں ہونی ہے۔ اچھا ایک بات میں آپ سے بولتا ہوں کہ جب کبھی کوئی کیس ہو رہا تو اگر کوئی شخص، اب کبھی محلے میں کوئی لڑائی ہو گئی آپس میں، اللہ تعالیٰ ہم لوگوں کو اور آپ لوگوں کو بھی توفیق عطا فرمائے کہ آپ اپنے رشتہ داروں سے مل کے رہیں، اپنے پڑوسیوں سے مل کے رہیں، کیونکہ آقا نے فرما دیا کہ جب رشتہ داریاں پیدا کی گئی تو رحم جو ہے رشتہ داری اور رحم پیدا کی تو آسمان کے نیچے عرش کے نیچے لٹکایا گیا۔ اللہ نے فرمایا اے رحم سنو، جو تم کو سے لگے گا وہ میری رحمت سے لگے گا، یعنی رشتہ داری نبھائے گا وہ میری رحمت سے لگے گا۔
قریب ہوگا، میری رحمت اس پہ ہوگی. اور فرمایا کہ جو تجھ سے کٹے گا، رشتہ داری کاٹے گا، وہ میری رحمت سے کٹ جائے گا. باپ بیٹے سے کٹ رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے کٹ رہا ہے. بیٹا باپ سے کٹ رہا ہے تو وہ اللہ کی رحمت سے کٹ رہا ہے. بھائی بھائی سے جدا ہو رہا ہے تو اللہ کی رحمت سے کٹ رہا ہے. باپ ایک بھانجا ماموں سے الگ ہو رہا ہے، ایک بھتیجا چچا سے الگ ہو رہا ہے، اپنی پھوپھی سے الگ ہو رہا ہے، اپنی خالہ سے الگ ہو رہا ہے، بھانجے بھتیجے سے الگ ہو رہے ہیں. جہاں رشتہ داری کٹی خدا کی رحمت سے جدا ہو گئے. تم نے رشتہ داریاں ملائی، بھائی بھائی سے مل گئی، اللہ کی رحمت نازل ہو رہی ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ کو تم سے کیا فائدہ؟ تم کو فائدہ دینے کے لیے اللہ فرمانا تمہارا فائدہ ہوگا، ہم رحمت اور دیں گے. بھائی بھائی سے مل جاؤ، ہم رحمت دیں گے. بیٹا باپ سے مل جائے، ہم رحمت دیں گے. بھتیجا چچا سے مل جائے، بھانجا ماموں سے مل جائے، تم کو اللہ رحمت دے گا، اللہ خوش ہوگا، اللہ راضی ہوگا، وہ دے گا. اور یہ تو یہ ہے، پڑوسیوں کے بھی بڑے حقوق ہیں. جس سے پڑوسی خوش ہے اللہ اس سے خوش ہے. اور سماج کا عالم یہ ہے کہ سرکار نے فرمایا جس کا اخلاق اچھا ہوگا اس کا ایمان اچھا ہوگا. اب یہ بتائیے ہم لوگ کسی سے بلا رہے ہیں کیا ہو جی؟ اپنے بھائی کو دور کر رہے ہیں، اپنے چچا کو دور کر رہے ہیں، اپنے ماموں کو دور کر رہے ہیں، اپنے بھتیجا کھانے کو دور کر رہے ہیں. اپنے ہی اب کاسٹ کی تو بات بہت چل رہی ہے، اپنے کاسٹ کو الگ کر رہے ہیں، کلمہ پڑھنے والے کو الگ کر رہے ہیں. یہاں تو عالم یہ کہ نبی کی بارگاہ میں مسلمان آیا تو بھی کلے جیسا لگا لیا، مسلمان نہیں ہے تو بھی کلے جیسا لگا لیا. ہمارا عالم یہ کہ میرا اپنا بھائی آ رہا میں اس کو دور کر رہا. یہ اسلام نہیں. باپ سے منہ موڑے ہوئے، باپ بیٹے سے لالا ہے، خفا ہے، یہ طریقہ اسلام کا نہیں ہے، یہ ہمارا طریقہ نہیں ہے. یہ اسلامی طریقہ وہ ہے. نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے سکھایا کہ دیکھو جو بھائی ہو اس کو بھی لگا لو، جو بھائی نہیں ہے پڑوسی اس کو بھی لگا لو، جو تمہارا اپنا ہے اس کو بھی لگا لو کلیجے سے، جو تمہارا اپنا نہیں اس کو بھی کلیجے سے لگا لو. اے بلال حبشی آپ سے کیا رشتہ داری کی؟ نبی نے کلیجے سے لگا لیا. حضرت صدیق اکبر کو کلیجے سے لگایا تو نزدیک سے دوست تھے، حضرت علی کو کلیجے سے لگائے تو رشتہ دار تھے، لیکن حضرت ابو ذر غفاری کو کلیجے سے لگایا، حضرت زید جو غلام تھے ان کو کلیجے سے لگایا. یہ بتایا دیکھو مل کے رہو گے تو تم ایک رہو گے، طاقت رہے گی. جو الگ الگ ہو گئے تو طاقت نہیں رہے گی، اللہ کا قہر اور عذاب آئے گا، رحمت سے دور ہوتے چلے جاؤ گے. میرے بھائی یہی بات میں آپ سے عرض کر رہا ہوں. امام حسین کی بارگاہ میں دیکھو گے تو ان کے ساتھ علی اکبر سٹے ہوئے نظر آئے. کیوں؟ علی اکبر کہیں گے میں بابا جان کو نہیں چھوڑوں گا، قاسم رانا بولے چچا جان کو میں نہیں چھوڑوں گا، اور محمد بولے بابو جان کو نہیں چھوڑوں گا، حضرت بی بی زینب کہہ رہی ہے میں بھائی کو نہیں چھوڑوں گی، بی بی سکینہ بول رہی ہے ابا کو نہیں چھوڑیں گے، خواتین بول رہی ہے میرا بھائی ہے، میرا تاجدار ہے، کوئی بول رہی ہے کہ میرا قریبی ہے میں نہیں چھوڑ سکتی، ساتھ میں ہے. اور دوسری بات یہ بتانی تھی امام حسین کو کہ سنو ہم جا رہے ہیں بلاوے پہ جا رہے ہیں، ہم جنگ کے لیے نہیں جاتے جنگ کے لیے تو ہم اپنی خواتین کو نہیں لے جاتے. زمانہ یہ دیکھ لے ہم بچوں اور لڑکی عورتوں کو لے کے جا رہے ہیں. دیکھ لیجئے یہ ظلم کا طریقہ رہا، بچوں کو بھی مار دیتے ہیں، عورتوں پر بھی ظلم کر دیتے ہیں. میرے بھائیوں یہ سمجھنے کی ضرورت ہے. اور امام حسین کا کردار اگر آپ نے لے لیا، اور یہ تو کربلا ایسی سرزمین ہے، اس نے تو بہت سا کنسپٹ ہی الٹ دیا. لوگ سمجھتے ہیں کہ مر گئے تو ختم ہو گئے، ارے یہ وہ سرزمین ہے جو یہاں مرا شہید ہوا، جو مرا وہ زندہ ہو گیا. سبحان اللہ سبحان اللہ. جو شہید ہوا جس کو مرنا بولتے ہیں لوگ، وہ مرنا وہاں نہیں ہے، وہاں تو جینا ہو گیا. جو شہید ہو گیا وہ زندہ ہو گیا. قرآن فرماتا ہے لا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله اموات، بلکہ فرمایا یہ جو اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے ان کو مردہ نہ کہو، بلکہ فرمایا ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله اموات، کہ جو لوگ اللہ کی راہ میں شہید کیے جائے ان کو مردہ گمان بھی مت کرو. تو جو وہاں مر رہا تھا وہ جی رہا تھا. آج بھی ان کا نام ہم جانتے ہیں، جو اللہ کی راہ میں شہید ہوا وہ زندہ ہو گیا، جو زندہ ہو گیا. اور ایسی زندگی ہوئی ہے
کہ آج بھی وہ زندہ ہے، امام حسین زندہ ہے، کربلا زندہ ہے، شہادت زندہ ہے، خون حسین زندہ ہے۔ مفسرین اور ہمارے مورخین نے فرمایا اور مختلف کتابوں میں موجود ہے کہ جب امام حسین شہید ہوئے تو ایک اندھیرا سا چھا گیا، اندھیرا چھا گیا۔ جب اندھیرا چھٹا ہے، آسمان سرخ ہو چکا تھا۔ کیوں؟ یہ قہر الہی کو دعوت دی تھی وہ، اور بیت المقدس میں کوئی پتھر ایسا نہ ہوتا جس کو ہٹایا جاتا تو اس میں سے خون نکلتا تھا۔ یہ خون حسین ہے۔ معلوم کیا ہوا کہ یہ خون ہر جگہ موجود، کیونکہ خون حسین اسلام کی نبض میں ڈالا گیا ہے۔ اسلام جو کمزور ہو رہا تھا، جس کو یزید نے کمزور کیا تھا، جس کو یزیدیوں نے کمزور کیا تھا، اس کو تقویت دینے کے لیے امام حسین کے خون کی ضرورت تھی۔ وہ امام حسین نے خون دیکھ کر کے اس کو پھر توانا کر کے کھڑا کر دیا ہے۔ اب وہ خون نظر آ رہا ہے۔ فرماتے یہ ہے کہ سنو، وہ پورے آسمان سرخ ہو چکا تھا، اور ہر جس پتھر کو ہٹایا جاتا اس میں خون نکلتا تھا، لیکن وہ سرخی کم ہوتے ہوتے زمانے کے ساتھ شفق کی سرخی کی طرح برقرار رہی۔ شام کا وقت ہوتا ہے، آسمان کا کنارہ سرخ ہو جاتا ہے۔ یہ وہی سرخی ہے جو امام حسین کی شہادت کے بعد آسمان میں سرخی آئی تھی، وہ سرخی باقی ہے۔ آسمان نے تو امام حسین کی خون کی حرارت اور سرخی اپنے وجود میں لے کر بچا کے رکھا ہے۔ اے مسلمانوں، کیا آپ کے اندر اور آپ کے کلیجے کے اندر کیا امام حسین کے خون کی سرخی اور شجاعت اور حرارت باقی ہے یا نہیں ہے؟ اگر باقی ہے، رگوں میں دوڑنے پھرنے کے ہم نہیں کھائے، جو آنکھوں سے نہ ٹپکے وہ لہو کیا ہے؟ امام حسین کو اگر مانتے ہو، ان کے خون کی سرخی اور ان کے خون کی حرارت تمہیں اپنے اندر محسوس ہونی چاہیے، تب یہ بات پتا چلے گی کہ تم حسینی اور امام حسین کے ماننے والے۔ یہ حسینی معاملہ ہے، کربلا کی سرزمین ہے، سارا کنسپٹ الگ ہو گیا۔ خون بہتا ہے تو لوگ مر جاتے ہیں، یہاں خون اس لیے دیا گیا ہے کہ اسلام کو ضروری تھا، تو امام حسین نے بھی خون دے دیا، علی اکبر نے بھی خون دے دیا، علی اصغر نے بھی خون دے دیا، اور سب نے خون دے کر کے اسلام کو پھر سے کھڑا کر دیا، سرسبز و شاداب کر دیا۔ اب کوئی یزیدی، کوئی یزید یا کوئی یزیدی کھڑا ہو کر کے اسلام کو برباد نہیں کر سکتا، کیونکہ اس کی بنیاد میں امام حسین کا خون ہے، علی اکبر کا خون ہے، علی اصغر کا خون ہے، حسینی شہزادوں کا خون ہے، حسنی شہزادوں کا خون ہے۔ وہ حفاظت کر رہا ہے، اس کی خون اسلام کی رگوں میں دوڑنے والا خون وہ نبی کے گھرانے والوں کا خون ہے۔ لہذا میں یہ آپ سے عرض کر دوں، یہ بات سمجھنے کی ہے کہ کیسی پریشانی لگی ہوگی جب کھیر لیا ہوگا، جب کھیر لیا ہوگا، اور اس کھیرنے کے بعد بات ایسی ہے کہ گھیر لیا اور پھر شہید ہو گئے، کوئی ایسی بات نہیں۔ لیکن ویسے عالم میں ہم کو بھیجا کس لیے گیا؟ ہم کو جو بھیجا گیا ہے، ایک حکم یہ بھی ہے کہ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ وکفی باللہ شہیدا۔ اللہ فرماتا ہے ہم نے نبی کو بھیجا، اللہ کی ذات وہ ہے جس نے اپنے نبی کو بھیجا ہے، کیا چیز دے کے بھیجا ہے؟ ہدایت دے کے بھیجا ہے۔ ودین الحق، اللہ نے دین برحق دے کے بھیجا، حق کے ساتھ بھیجا اور ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ کیوں؟ لیظہر علی الدین کلہ، تمام ادیان پہ دین اسلام کی فوقیت ثابت کرو۔ یہ بتاؤ دین خدا ہے، ہمارے باپ دادا کا دین نہیں ہے۔ باپ دادا دین پہ تھے، یہ ہمارے باپ دادا کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، کسی نے ذہن سے نکال کے دین نہیں بنایا۔ اسی لیے یہاں پر کبھی سنی وہابی کو پکڑ لیتا، بڑی کہاں حدیث میں، کبھی وہابی سنی کو پکڑ لیتا ہے کہاں حدیث میں۔ یہ اپنی باتیں چلے گی، چلنا بھی چاہیے، لیکن آپ ان اختلافات کے باوجود متحد رہیے، اور انشاءاللہ یہ اتحاد ہمارا رہے گا، کوئی نہیں ختم کر سکتا۔ میں صحیح کہہ رہا ہوں کہ غلط کہہ رہا ہوں؟ ہم لوگ متحد ہیں کہ نہیں؟ بتائیے تو صحیح، ضرورت ہے نا ہماری آج کی۔ تو یہ اتحاد وہ چلتا رہے گا۔ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ یہ کیا ہے؟ ہمارے
کسی کے باپ دادا کا بنایا ہوا دین نہیں ہے، یہ خدا کا بنایا ہوا دین ہے۔ تو ہمیں بتانا ہوگا اور دکھانا ہوگا، دیکھو یہ دین ہے، یہ نماز ہے، یہ روزہ ہے، یہ اخلاق ہے، یہ شریعت کے مسائل ہیں۔ انہیں کچھ بھی نہیں آتا، وہ 3 طلاقیں بولتے، بولے مسلمان کا بڑا بھلا ہو گیا، عورتوں کا بڑا بھلا ہو گیا۔ طلاق جانتے کہ نہیں یار؟ 3 طلاق، مجھ سے جو بھی بات کیا میں نے بتایا طلاق کیا ہے۔ اب 3 طلاق میں اتنا بھلا ہو گیا مسلمان کی عورتوں کا کہ وہ تو کروڑپتی ہو گئی، اب مردوں کو وہ پیسہ دے رہی ہے، اتنا بھلا ہو گیا۔ ہم شادی کرتے نبھانے کے لیے، طلاق کے لیے نہیں کرتے۔ طلاق کسی ناگفتہ حالات میں ہوتے، نہیں نبھ رہی ہے تو نہیں چل رہی ہے گاڑی، تو کہا ٹھیک ہے نہیں چل رہی تو آپ الگ، ہم لوگ دوسری راہ دیکھیں گے، یہ ایک اسلام نے رکھا ہے۔ تو وہ ایک الگ بحث ہے، میں اس بحث میں نہیں جا رہا، میں گیس کر رہا ہوں، یہ بتاؤ کیا ہے یہ، ہمارے مسائل کیا ہے۔ اب یہ بات مت چھپا کے رکھیے، یہ بتانے ضروری کہ اسلام کیا ہے، لوگ نہیں جان رہے، بتائیے نا اس کو۔ مجھ سے ایک صاحب کہنے لگے جو کلمہ گو نہیں ہے، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ نہیں پڑھتے، لیکن پھر بھی وہ اسلام جانتے ہیں، مجھ سے کہنے لگے، ایک صاحب تھے جو مسلمان تھے، ان سے پوچھا جا رہا ہے کہ اسلام کے بارے میں بتائیے کیا، بولے وہ نہیں جانتا، بولے ہمارے ساتھ وہ رہتے ہیں، اللہ کا کرم ہے، انہوں نے بتایا، میں نے اسلام کے بارے میں بتایا، اسلام یہ ہے، میں یہ عرض کر رہا ہوں یہ بتاؤ، یہ دکھانا صرف بات ایسے نہیں، وہ ہڑپ کرنے سے کیا جو بات ہے بتائیے۔ کہا میں نے اسلام قبول کیا، میں اسلام میں ہوں، کوئی بھی اسلام کی، اسلام فار آل ہے، خدا سب کے لیے، نبی سب کے لیے۔ خدا کس کا نام ہے؟ خدا کس کو کہتے ہیں؟ اللہ کس کو کہتے ہیں؟ اللہ نے فرمایا الحمدللہ رب العالمین، سارے جہان کا پالنہار ہے۔ نبی کون ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کون ہے؟ اللہ فرماتا ہے میں نے ابھی آپ کو سارے جہان کے لیے رحمت بنا کے بھیجا۔ لہذا یہ بات سمجھنے کی کہ یہ اللہ اور اس کے رسول اور اسلام جو معاملہ ہے وہ کسی ایک کے لیے نہیں ہے، نہ سید کے لیے ہے، نہ پٹھان کے لیے ہے، نہ شیخ کے لیے ہے، نہ انصاری کے لیے ہے، نہ مسلمانوں کی جو کاسٹ ہے اس کے لیے ہے، یہ تو سب کے لیے ہے، ایک کے لیے تھوڑی، ایسا ہے کہ سب کے لیے ہے۔ جو کچھ لوگ ہیں جو محبت کرتے ہیں، اس کو جائے کسی سے کوئی چارہ تو نہیں ہے، صرف مسلم کا محمد پہ چارہ تو نہیں ہے۔ جن سنگھ بیدی نے کہا ہے یہ کوئی ضروری نہیں ہے کہ مسلمان ہی محبت کرے، سب محبت کرتے ہیں۔ آپ ان کو بتائیے کہ ان کے افعال کو، ان کے اقوال کو جو محبت کرنا شروع کریں گے۔ ارے امام حسین کا بھی معاملہ ہے کہ قوموں کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو، ہر قوم کی پکارے گی ہمارے ہیں حسین۔ امام حسین نے شجاعت کا سبق سکھایا ہے، بتایا دیکھو ایک تو ذمہ داری یہ ہے ہم حق پہ ہیں، یہ ثابت کرنا ہے، صداقت ثابت کرنی ہے، اور یہ بھی ثابت کرنی ہے کہ دین برحق کی فوقیت ثابت کرنی ہے۔ لیظہرہ علی الدین کلی، تمام دین اسلام کی فوقیت کو ثابت کرنا، برتری ثابت کرنا ہے۔ تو اب آپ بتا دیں گے کہ اسلام میں تو شراب بھی ہے تو کیا ہوگا؟ فوقیت ہوگی۔ زنا ہے تو فوقیت ہوگی۔ یزید یہ کلچر دے رہا تھا، اگر وہ کلچر رائٹ ہو جاتا تو کیسا کلچر ہوگا؟ ہم اور آپ کھڑے ہوتے کہ اگر کوئی برائی دیکھو، سرکار نے فرمایا کوئی برائی دیکھو تو ہاتھ سے روکو، نہیں ہوتا اگر اتنی طاقت نہیں تو زبان سے بولو، اتنی طاقت بھی نہیں ہو تو دل میں سوچو کہ یہ برا ہے۔ ابھی تو عالم یہ بھی ہو رہا ہے کہ اچھے چھوڑو فلانے کر رہے ہیں تو برا ہے تو کیا، برا تو برا سوچو۔ کربلا یہ ہمیں پیغام دیتی ہے جو غلط ہے وہ غلط ہے، چاہے سعد ابن ابی وقاص کے بیٹا ہو جو جنتی ہے، سرکار نے فرمایا سعد فی الجنہ، ان کا بیٹا آ گیا ابن سعد، کس کے خلاف؟ نبی کے شہزادے کے خلاف، امام حسین کے خلاف۔ برحق نہیں تھا، باطل پہ تھا تو تھا، اس کو جنتی صحابی کے بیٹے ہونے کا کوئی فائدہ نہیں ملے، کوئی بینیفٹ نہیں ملنے والا۔ وہاں پہ یہ بتایا گیا ہے جو باطل ہے اس کو باطل سمجھو، بولو کہ یہ باطل ہے، اور اگر ہاتھ سے روک سکتے ہو تو روک دو۔ امام حسین نے سوچا بھی کہ یہ باطل ہے، کہا بھی کہ یہ باطل ہے، اور اپنے ہاتھ سے روکنے کی بھرپور کوشش کی، اور اپنی جان کا نذرانہ بھی پیش کر دیا۔ ہم لوگ کرتے ہیں نہیں کرتے ہیں؟ آج کی عہد کیجیے، اگر امام حسین کے ماننے والے، لیکن بزرگوں کے ماننے والے ہوئیے،
یا بزرگوں کی عرس میں جانے والے ہوئیے یا آپ تبلیغی جماعت کی چلوں میں جانے والے ہوئیے یا اہل حدیث کی مجالس میں بیٹھنے والے ہوئیے، اگر آپ برائی کو برائی سمجھ کے آپ اس کے خلاف نہیں کھڑے ہوں گے تو افسوس کی بات ہے کہ یہ بات آپ کی کو مذہبیات کے جو دعویدار ہیں کہ ہم اس کی قیادت کرتے ہیں، اس سے باہر نکل جائیں گے۔ مگر ہم لوگ اس سے برائی کیا سمجھتے ہیں؟ جو مسلکی چیزیں اس کو برائی سمجھ رہے ہیں۔ جو اوریجنل برائی ہے، شراب ہمارے یہاں ہو رہی ہے، بچے آج شراب کے عادی ہو رہے ہیں، پاؤڈر کے عادی ہو رہے ہیں، نشہ کے عادی ہو رہے ہیں، شباب کے عادی ہو رہے ہیں، لڑکیوں کے ساتھ کی جو ناجائز تعلقات عام ہو رہے ہیں، لڑکیاں کسی کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ یہ کون بتائے گا؟ مسلک سے اوپر اٹھ کے اس کو بھی دیکھو میرے بھائی، اس کو بھی دیکھو، مسلک تو چلتا رہتا ہے مگر یہ بھی تو ہمارا کام ہے۔ نبی کے نواسے اسی کے خلاف تو کھڑے ہوئے۔ یزید نے کہہ دیا پی کے نماز پڑھیں گے کوئی دقت نہیں، امام حسین نے روک دیا نہیں ایسا نہیں ہوگا، یہ غلط ہے، اور اس کے لیے ہم تم سے بیعت نہیں کر سکتے، ہم تم سے بیعت نہیں کر سکتے، چاہے اس کے لیے لڑنا پڑے تو ہم لڑیں گے، اور اب لڑے ہیں اس کے ساتھ کھڑے ہوئے، کسی اور کو بلایا نہیں ہے بلکہ اپنے بیٹے کے ساتھ کھڑے ہوئے۔ اب کوئی نہیں ساتھ دیا تو علی اکبر جیسے نوجوان کے ساتھ کھڑے ہو گئے، کوئی ساتھ نہیں دے رہا ہے تو علی اصغر جیسے بچے کے ساتھ کھڑے ہو گئے، شیر خان کے ساتھ کھڑے ہو گئے۔ ارے امام حسین کی گود میں جب وہ دم توڑتے ہیں تو عجیب سا سما ہو جاتا ہے۔ قاسم رانا جو بھائی کی جو امام حسن کی یادگار ہے، نشانی ہے، جن کے چہرے کو دیکھتے تو بھائی یاد آتے تھے، جن کے چہرے کو دیکھتے تو نبی کا چہرہ یاد آ جاتا تھا، وہ امام حسن امام حضرت قاسم رانا ہے جو کھڑے ہیں، تو جن کا چہرہ دیکھنے سے نبی کا چہرہ یاد آ جائے تو وہ کھڑے، ان کے ساتھ نبی حضرت امام حسین کھڑے ہو گئے، تم سپورٹ کرو، تم سپورٹ کرو۔ ان کے جو ساتھ دینے والے بہتر نفوس قدسیہ وہ سب کھڑے ہو گئے۔ ایسے لوگ کھڑے ہیں، عورتیں کھڑی ہیں، نہ عورتیں الگ ہو رہی ہیں، نہ بچہ الگ ہو رہا ہے، نہ نوجوان الگ ہو رہے ہیں۔ ایک ایسی قوم کہ صرف اللہ اکبر کہہ دیجئے تو سفید درست خود کرنے کی عادت ہمیں کر دی گئی ہے۔ ایسی قوم ہے کہ نہیں؟ 10,000 کا مجمع ہے، بولے اللہ اکبر ہم روز پر نماز پڑھیں گے، صف لگانے میں کتنی دیر لگے گی؟ نماز پڑھنے والے الحمدللہ 5 منٹ نہیں لگے گا۔ بہت سے لوگ بولنا شروع کرتے ادھر سے ٹیڑھا ہے ادھر سے ٹیڑھا ہوتا ہے، الگ بات ہے، لیکن صف لگانے میں 5 منٹ نہیں لگے گا، 10,000 کا مجمع رہے گا تو بھی۔ ایسی قوم جس کو نبی نے سکھا دیا صف بنانا، اس کی صفوں میں ایسا انتشار ہے، ان کی صفوں میں ایسا انتشار ہے کہ بھائی بھائی کو دیکھنا نہیں چاہتا، پڑوسی پڑوسی کو دیکھنا نہیں چاہ رہا ہے۔ امام حسین کی بارگاہ میں پہنچو تو ایک سیاہ شخص تھے، آئے بولے یا امام حسین میں سیاہ ہوں، غلام ہوں، لوگ مجھے نہیں قریب کرتے، میری خواہش ہے امام حسین نبی کے نواسے میں اپنی جان نثار کرتے۔ امام حسین نے کلیجے سے لگایا، بولے تمہیں اجازت ہے، جاؤ تم جا کر کے میری طرف سے لڑ سکتے ہو، جان نثاری کر سکتے ہو۔ اب وہ خوشی کے مارے جھومتے ہوئے جاتے ہیں اور لڑتے ہوئے شہید ہو جاتے ہیں۔ یہ امام حسین کا معاملہ ہے، جو اپنے ہیں ان کو بھی ساتھ رکھا ہے، جن کو کوئی نہیں پوچھ رہا وہ بھی امام حسین کی بارگاہ میں آیا ہے، اس کو بھی کلیجے سے لگا کر کے قریب کر لیا۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، یا حسین یا حسین، نعرہ حیدری۔ یہ امام حسین کا انداز تھا۔ امام حسین کی بارگاہ میں ایک شخص آ گیا مانگنے والا، بولے کچھ دے دیجئے مجھے بہت ضروری ہے، امام حسین امام آپ مجھے عطا فرمائیے۔ امام حسین نے فرمایا، آپ نے جو آپ کے خادم نے حضرت قمبر ان سے کہا کہ دیکھو کچھ ہے کہ نہیں، کچھ پیسہ اسا ہے بچا لا۔ اندر گئے، ان کے پاس 200 درہم تھا، وہ لے کر کے حاضر ہو، بولے یار امام یہی آپ کے ہمارے پاس ہے۔ امام حسین نے ہاتھ میں لیا اور کہا تم لے لو اس کو، دے دیا، اور معذرت چاہیے، 200 درہم دیا۔ اس کا معذرت کہہ لیں کہ دیکھو اس سے زیادہ میرے پاس نہیں ہے، اگر ہوتا تو میں تمہیں دے دیتا، اتنے ضرورت مند ہو تم کہ مجھے لگ رہا ہے کہ تم کو ضرورت صحیح معنوں میں ہے، لہذا معذرت ہے کہ 200 ہی دے پا رہے ہیں، اس کے علاوہ میرے پاس ہے نہیں، اگر ہوتا تو میں وہ بھی دے دیتا۔
کس کو؟ جس کو نہیں پہچان رہے، جس کو نہیں جان رہے ہیں اس سے اتنی محبت کر رہے ہیں، جس کو جان رہے ہیں اس سے کتنی محبت۔ وہ امام حسین کربلا میں شہید بھی ہو رہے ہیں تو سبق یہ دے رہے ہیں کہ دیکھو یہ میرے ساتھ رہنے والے لوگ میرا ساتھ نہیں چھوڑ رہے ہیں، لہذا ایسا بھی ہونا چاہیے۔ ایسا دیکھیے ایک چیز اور بھی ہے کہ امام حسین کہاں جا گئے؟ کوفہ جا رہے ہیں۔ کیوں؟ کوفہ والوں نے 12,000 کی عرضیاں کی، ایک دو نہیں 12,000 خط بھیجا تھا، حضور آپ آئیے، یزید بدکار ہے، فاسق ہے، فاجر ہے، ہم اس کی بیعت نہیں کریں گے، آپ کی بیعت کریں گے، اب آ جائیے۔ 12,000 خطوط گئے، لوگوں نے روکا، کہا اگر کل قیامت میں اللہ پوچھے گا کہ میرے لوگ اور نبی کی امت آپ کے جھنڈے تلے جمع ہونا چاہ رہے تھے اور ایک فاسق و فاجر سے دور ہونا چاہ رہے تھے، آپ کھڑے کیوں نہیں ہوئے باطل کے خلاف؟ کیا جواب دوں گا؟ بات سمجھ میں آ رہی تھی کہ معاملہ کچھ خراب ہو سکتا ہے۔ امام حسین آگے بڑھ کر کے چلے گئے اور وہاں جب پہنچنے والے تو بیچ میں ہی روک لیا گیا۔ لوگ ایک شاعر آ رہا تھا، فیرزدق نام تھا اس کا، اس شاعر نے کہا، امام نے پوچھا کہ کیا حال ہے؟ میں نے مسلم کو بھیجا ہے کوفہ، ان کے بیٹے محمد اور ابراہیم بھی ساتھ گئے، ان کا کیا حال ہوا ہے؟ کہا حضور ان کا دل آپ کی طرف ہے، ان کی تلوار اس طرف ہے۔ یہ کون سی بات ہوگی؟ دل تو آپ کی طرف ہے، آپ سے محبت کرتے ہیں، تلوار آپ کے ساتھ نہیں، اس کے ساتھ۔ یعنی اگر وہ محبت تو اس سے نہیں کریں گے لیکن تلوار آپ پہ چلا دیں گے تو کیسی محبت ہے کہ تلوار چلا رہے بھائی؟ اسی لیے تو حضرت بی بی زینب جب کربلا کا واقعہ ہو جاتا ہے، جب بندی بنا کر کے لے جایا جا رہا ہے قابل اسیران کربلا کو، اہل بیت کو اسیر بنا کر کے، قیدی بنا کے لے جایا جا رہا ہے، تو حضرت بی بی زینب ہے، دیکھا کہ کوفہ والے رو رہے، کوفہ والے رو رہے، فرمایا ارے کیوں روتے ہو؟ تم نے بلایا تھا، بلا کے میرے بھائی کو شہید کر دیا، میرے خاندان کو ختم کر دیا، اجاڑ دیا، ہر کلی کو اور ہر غنچے کو مسل دیا ہے، تم کیوں رو رہے ہو؟ تمہارے قسمت میں رونا اللہ نے۔ حضرت امام حسن کو، امام حسین کو معلوم ہوا کہ ایسا معاملہ گڑبڑ ہو گیا ہے، حضرت مسلم کو شہید کر دیا، ان کے بیٹے حضرت محمد اور حضرت ابراہیم کو شہید کر دیا بڑے ظالمانہ انداز میں۔ فرمایا میرے شیعوں نے میرے خلاف ہو گئے ہیں، میری دشمنی شروع کر دیا۔ میرے ساتھی تھے کوفہ والے، ساتھی کو ہی شیعہ بولتے ہیں، وہ یہ لگتا ہے جو میرے ساتھی ہیں، میرے شیعہ ہیں، وہی میری دشمنی کر رہے ہیں، میری مخالفت کرنے پر اتر گئے ہیں۔ تو جو عورتیں جا رہی تھی ان میں سے ایک نے کہا، جب عورتیں وہاں کی رو رہی تھی، کوفہ والوں کی عورتیں رو رہی تھی، انہوں نے کہا ارے کیا کرتے ہو، تمہارے مردوں نے تو میرے مردوں کو شہید کر دیا، اب کیوں رو رہے ہیں؟ کیوں رو رہے ہیں؟ تو یہ عالم تھا، سوچ سمجھ لیجیے کہ امام حسین کا گھرانہ ہے اور بہت زیادہ نہیں لوگ ہیں، تھوڑے سے لوگ ہیں، اب وہ پورا گھرانہ، آدمی خود پر پڑے تو برداشت کر لیتا ہے، اپنے بچوں پر پڑے تو برداشت نہیں کرتا۔ امام حسین تو دیکھ رہے تھے میرے بچوں پر بھی پڑ رہا ہے، میرے بھائی کے بچوں پر بھی پڑ رہا ہے، میری خواتین پر بھی پڑ رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ عالم اللہ پہ چھوڑا تھا انہوں نے، اور ان بختوں نے جب شہید فرما دیا، حضرت امام حسین کو شہید کر دیا، تو کہا کہ صرف شہید نہیں کرنا، ان پہ گھوڑے دوڑا۔ اللہ اللہ کیسا ظلم ہوا ہے، یہ ظلم کی انتہا تھی جو امام حسین نے برداشت کیا تھا۔ چاہ لیتے تو بول لیتے چلو یزید کے ساتھ بیعت کر لیتے، کوئی بات نہیں، بعد میں مکر جائیں گے، بعد میں مکر سکتے تھے، لیکن حضرت امام حسین نے اس کو برداشت نہیں کیا۔ اگر امام حسین بیعت کر لیتے تو کوئی دقت نہیں تھی، کیونکہ جان بچانا ضروری ہوتا ہے، لیکن یہاں صرف جان بچانا نہیں تھا بلکہ ایمان بچانا تھا۔ اگر امام حسین جان بچانے کے لیے بیعت کر لیتے تو یہ رسم ہو جاتی، کیونکہ اسلام شروع ہو رہا ہے۔ کہتے کہ جب نبی کے نواسے نے جان بچانے کے لیے کر لیا تو ہم لوگ بھی کر لیں گے، ہے نا؟ آج کوئی پکڑ کے بولے زبردستی کہ اسلام کے خلاف بولو تو بول دیتے ہیں لوگ، بول دیتے کہ نہیں؟ اگر ایسا امام حسین کر دیتے تو بولتے کہ دیکھو انہوں نے بولا تو ہم بھی بولیں، جان بچانے کے لیے کر دیا تو ہم غلط بھی نہیں بولیں گے، لیکن کیا تمہاری جان بچی؟ نہیں بچی نا۔ اسلام پہ مضبوط رہو، موت و حیات، خلق الموت والحیات،
موت پیدا کیا, اللہ حیات پیدا فرما دے. جیو تو اسلام پہ, مرو تو اسلام پہ, اور مرنا تو ہم لوگوں کو ہے. یہ تک پر مسئلہ دیکھیں, اسلام جو کربلا کی سرزمین پہ جو یزیدیوں نے امام حسین کو ڈرایا تھا, وہ کس سے؟ جان سے ڈرا دیا, آپ کی جان لے لو. بس سوچ لیجئے کہ جب کوئی جان, آخری چیز کیا ہے؟ آپ کا گھر اجاڑ دیں گے, آپ کا سب کچھ پیسہ لے لیں گے, آپ کا اکنومی برباد کر دیں گے. جو اکنومی آج برباد ہو رہی ہو گئی, آپ کا پیسہ برباد کر دیں گے, اکنومی برباد کر دیں گے, آپ کے لوگوں کو برباد کر دیں گے. آخری ڈر یہ ہوتا ہے, لوگ ڈرتے میرا پیسہ برباد نہ ہو جائے, میرے لوگوں کو پریشانی نہ ہو جائے. آخری ڈر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو ہم جان مار دیں گے. امام حسین پہ یہ بھی ہو گیا. مال و زر پر بھی ضرب آئی ہے, اپنے لوگوں میں بھی ضرب آئی ہے, اور جان میں ضرب آئی. جو شخص جان کا خوف ختم ہو جائے پھر کس چیز سے ڈرا ہوگا. امام حسین نے یہ مزاج دیا, نہ مجھے خوف جان کا, نہ میرے علی اکبر کو, نہ علی اصغر کو, نہ قاسم رانا کو خوف نہیں ہے جان کا. یہ لڑنے والے لوگ ہیں, یہ جنگ کرنے والے لوگ ہیں. تو ہمارے بزرگوں نے تو یہ سکھایا, خلاف اگر زمانہ ہو جائے تنہا رہو تو بھی کھڑے رہو. سرکار کھڑے ہوئے تھے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے تھے, کتنے لوگ تھے؟ اکیلے نبی کھڑے ہوئے, کوئی سپورٹ نہیں تھا. پہلا سپورٹ حضرت علی کا آتا, صدیق اکبر کا آتا, ام المومنین کا آتا ہے, حضرت زید کا آتا ہے. پھر دھیرے دھیرے سپورٹ آنا شروع ہوتا ہے, یعنی داخلی اسلام ہونا شروع ہوتے. کربلا کی سرزمین میں جب کھڑے تھے تو امام حسین اکیلے کھڑے تھے, ان کے ساتھ ان کے بچے کھڑے تھے, ان کے ساتھ ان کے آبان و انصار 72 نفوس قدسیہ کھڑے تھے. مگر افسوس کی بات تو یہ ہے, نبی کھڑے ہوئے تو اسلام نہ ماننے والوں کے خلاف کھڑے ہوئے, کہ سب درمیان کھڑے ہوئے تھے. اور یہاں نبی کے نواسے کھڑے ہوئے تو وہ لوگ آس پاس ہیں جو کلمہ پڑھ رہے ہیں, جو نماز پڑھ رہے ہیں. معلوم کیا ہوا, جو نہیں مان رہا ہے وہ خیر الگ بات ہی ہے, لیکن جو منافق ہوتا ہے وہ زیادہ پریشان کن اور نقصان دہ ہوتا ہے. دوسرا مزاج یہ دیا امام حسین نے, اگر حق میں رہو, اگر کبھی مقابلے کی ضرورت ہو, 10 آدمی ہو تو کھڑے رہو. کتنے تھے امام حسین کے ماننے والے؟ 72 ادھر تھے, 22,000 وغیرہ ادھر تھے. آپ آدمی جوڑیے گا تو تقریباً ایک ایک آدمی پر 250 آدمی تعداد میں, اس سے زیادہ, اتنا زیادہ, 100 ٹائمز نہیں, 200 ٹائمز سے زیادہ. بیٹھو نا پنچایت تک بکر, تو 2,200 زیادہ لوگ ادھر, ایک حسینی, 250 یزیدی, 300 یزیدی. یہ کوئی مقابلہ نہیں تھا, یہ مذاکر کرنا چاہ رہے تھے, یہ قتل عام کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے نواسے نے یہ بتایا ہے کہ دیکھو حق پہ رہو اور تھوڑے رہو. تو مت سوچو کہ ہم تھوڑے ہیں, یہ امام حسین تھوڑے تھے, آج بھی تھوڑے نہیں ہیں. لوگ کہتے تھوڑے ہیں, ارے امام حسین تھوڑے نہیں. جو 14 سال جس کا نام و نشان چلتا رہے وہ تھوڑا رہتا ہے. 1400 سال کا عرصہ گزر گیا, نہیں مٹانا. یزیدی مٹ گئے, یزیدی کا نام مٹ گیا, ان کا کام مٹ گیا, لیکن امام حسین کا کام بھی زندہ ہے, امام حسین بھی زندہ ہے, ان کا پیغام بھی زندہ ہے, ان کی شہادت بھی زندہ ہے, ان کی یاد بھی زندہ ہے, امام حسین کا نام بھی زندہ ہے. تو آپ تھوڑے رہیے, کھڑے رہیے. اللہ فرماتا کم من فئۃ قلیلۃ, بہت سی ایسی جماعتیں جو تھوڑی سی, غلبت فئۃ کثیرہ, جو بڑے جماعت, بڑی جو جماعت ہے اس پہ وہ حاوی ہو جاتے ہیں. ایسا مت سمجھیے گا کہ تھوڑے لوگ ہیں تو وہی حاوی مغلوب ہو جائیں گے, ایسا نہیں, وہ بھی غالب ہوتے ہیں. لوگ یہ سمجھ رہے تھے امام حسین ہار گئے, امام حسین ہارے نہیں, امام حسین تو جیت گئے تھے, جیت گئے تھے. مولا علی جب شہید ہوئے تو جب وار ان کے اوپر ہوا, تو جب چاقو کا وار, جب اسلحے کا وار ہوتا ہے تو حضرت علی فرماتے فزتو برب کعبہ, رب کعبہ کی قسم میں کامیاب ہو گیا. بتائیے, امام حضرت علی فرما رہے میں خدا کی قسم میں کامیاب ہو گیا. مطلب یہ ہے کہ کامیابی کچھ اور ہے,
اللہ کی بارگاہ میں اپنی جان کا نذرانہ پیش کرنا یہ کامیابی ہے. اے اللہ تیری بارگاہ میں ضرورت پڑی تو پیسہ بھی پیش کیا ہے. اے اللہ مال و زر پیش کیا ہے. اپنی پوری کوششیں پیش کی ہے. آج میرے پاس جان کا حقیقی نذرانہ ہے. اے اللہ تو لینا چاہ رہا ہے تو اس کا نذرانہ لے لے. مولا علی بھی کھڑے ہو گئے تھے, جان کا نذرانہ پیش کر دیا. امام حسن کھڑے ہوئے تھے, جان کا نذرانہ پیش کر دیا. امام حسین کھڑے ہیں, جان کا نذرانہ پیش کر دیا. بتائیے یہ کیسی شہادت تھی, یہ کیسا موقع تھا, کیسی شہادت ہے, کیسے محبت ہے. عشق کرنا سیکھنا ہے تو امام حسین سے سیکھو. آخری اپنے خون کے آخری قطرے تک خدا سے عشق کرتے رہے, اسی عشق میں زندہ رہے, اسی عشق میں جان بھی دے دی ہے. یہ امام حسین ہے کہ کربلا کی سرزمین پہ جاتے ہیں تو بیٹی آپ کے دل کے پیر کو پکڑ لیتی ہے, آپ کے گھوڑے کے پیر کو پکڑ کر کے وہ دیکھتی ہے وہ گھوڑا آگے نہیں بڑھ رہا ہے. کہا کیا بات ہے, پلٹ کے دیکھا تو کہا بیٹی سکینہ بیٹھی ہے, وہ پیر کو پکڑے ہوئے ہیں اور کہہ رہی بابا جان آپ بچ جائیے آگے. کہا کیا ہو گیا بیٹی؟ کہا بھائی آگے گئے تھے وہ شہید ہو گئے, وہ واپس نہیں آئے. قاسم رانا گئے تھے وہ واپس نہیں آئے. حضرت عباس گئے تھے, چچا گئے تھے تو واپس نہیں آئے. بابا جان آپ بھی جائیے گا تو واپس نہیں آئیے گا, آپ بچ جائیے. امام حسین نے فرمایا بیٹی گھبراؤ نہیں, ہم نبی کے علی کے بیٹے ہیں اور نبی کے نواسے ہیں. آج اسلام کو ہماری ضرورت ہے, آج مجھے جانا ہوگا, آج تمہارے سر سے میرا سایہ اٹھ رہا ہے, اللہ تمہاری حفاظت فرمائے. اور آپ جاتے ہیں. علی حضرت امام زین العابدین کھڑے ہوئے, بابا جان آپ سے پہلے میں جاؤں گا. کہا بیٹا اگر تم نہیں رہو گے تو ان خواتین پہ کون مرد رہے گا, کون محرم ہے جو ان خواتین کی دیکھ بھال کرے گا؟ بتاؤ جانے والا جا رہا, وہ جان رہا واپس نہیں آؤں گا, شہید ہو کے آؤں گا. لہذا اس کے باوجود بھی امام حسین فرما رہے بیٹا تمہیں ان خواتین پہ, بیٹا بھی ویسا ہے, وہ جان رہا بابا جان جا رہے تو واپس نہیں آئے گا. کہا جا رہا ہوں میں, ان قریب میں تم سے اپنے نانا جان کی بارگاہ میں میری تمہاری ملاقات ہوگی. حضرت قاسم رانا شہید ہو رہے تو فرما رہے بیٹا تھوڑا صبر کرو, نانا جان کی بارگاہ میں پہنچنا ہے, وہ تمہاری ساری پیاس بھوک کو مٹا دیں گے. اب کیسا ایمان ہے, زمین سے ان کے عقیدے کے پرواز زمین سے لے کے آسمان تک ہے. کہا بیٹا علی اکبر ذرا صبر کرو, نانا جان تمہارا آب کوثر کے ساتھ, جام کوثر کے ساتھ تمہارا انتظار کر رہے ہیں, تھوڑا صبر کر لو. چلنا تو پیاس بھی بجھ جائے گی, بھوک بھی مٹ جائے گی, وہ تمہارا انتظار کر رہے ہیں. ارے وہ بچہ گئے تو ضرور لیکن اسلام کو اپنے خود سے سیراب کرتے ہوئے جا رہے ہیں. وہ تھوڑے نبی کا سارا گھرانہ, پورا باغ, ان کے ہر پھول, اس کی ہر کلی یہاں پہ اپنا نذرانہ پیش, جان کا نذرانہ پیش کرتے ہوئے اللہ کی بارگاہ میں جا رہے ہیں. ایک کے بعد دوسرے جا رہے ہیں. وہ امام حسین کا کاندھا ہے, کبھی اپنے چاہنے والوں کی لاش لا کے رکھتے ہیں, کبھی اپنے بچوں کی لاش لا کے رکھتے ہیں, کبھی اپنے بھتیجوں کی لاش لا کے رکھتے ہیں. بہن آ گئی, بہن بولی کہ بھائی جان آپ جب میری والدہ کا انتقال ہونے والا تھا, آخری وقت تھا, تو خاتون جنت نے مجھ سے وعدہ لیا تھا بیٹی حسین کو کبھی اکیلا مت ہونے دینا. ایک زمانہ آئے گا کہ جب حسین اکیلا ہو جائے گا, کوئی ساتھ نہیں دے گا, بیٹی تم ساتھ دینا, تم حسین کا ساتھ مت چھوڑ دینا, چھوڑنا تم وہ اکیلا ہو جائے گا, مدینے والے چھوڑ دیں گے, مکے والے چھوڑ دیں گے, بیٹی تم نہیں چھوڑ. امام حسین کے ساتھ بی بی زینب کھڑی ہے, کہنی بھائی جان, بھائی تمہارے جانے سے پہلے میں چاہتی ہوں اپنے بچوں کو تمہارے اوپر صدقہ کر دوں, وار دوں, شاید یہ بلا تم سے دور ہو جائے. بھائی نے کہا بہن میرے بچے ہیں, تمہارے بچے ہیں, یہ ہماری اولاد ہے, یہ میرے بھانجے ہیں, میری آنکھوں کے تارے ہیں. کہا ان کو مت بھیجو, یہ تو ابھی ننھے ہیں, لیکن انہوں چھوٹی ننھی تلوار لے کر کے آگے بڑھتے ہیں اور وہ کہتے ہیں زبان حال سے کہ مامو جان اگرچہ میں چھوٹا ہوں لیکن میری شجاعت چھوٹی نہیں ہے, ہم نبی کے گھر کے شیر ہیں, ہمیں جانے کی اجازت دیجیے. وہ آپ کی نظروں کے سامنے سے آگے بڑھتے ہیں اور ماں حضرت بی بی زینب کے دودھ کا حق ادا کرتے ہیں اور نانا اپنے مامو جان پہ, امام حسین پہ شہید ہو جاتے ہیں. وہ حضرت عمر بھی شہید ہو گئے, حضرت محمد بھی شہید ہو گئے. اب آپ سوچئے ایسا
حضرت امام حسین نے کس کو ستایا تھا؟ کس کو مارا تھا؟ وہ تو مظلوم تھے، وہ تو شہید تھے، وہ مقتول تھے، ان کا گھر لوٹا گیا، انہیں ستایا گیا، انہیں مارا گیا، اور جب شہید کر دیا گیا تو حکم تھا کہ گھوڑے دوڑا کر کے پسلیاں توڑ دینا، ہڈیاں توڑ دینا۔ تو وہ گھوڑے دوڑائے گئے، یہ اسلام مسلمان کا کام ہے؟ یہ کسی کا انسان کا کام نہیں ہے۔ کلمہ پڑھنے والوں کو تو چھوڑو، مسلمان اس لیے زمانہ یاد رکھتا ہے اور کہتا ہے کہ قوم کو ذرا بیدار تو ہو لینے دو۔ ہر قوم یہ پکاری کہ ہمارے ہے حسین، یہ حسین نے ایسی شہادت پیش کی ہے۔ آج ہمارے لیے، ہمارے ملک میں جو شہادت پیش کی گئی جنگ آزادی کے وقت میں، امام حسین و مولانا محمد علی جوہر جو آزادی کے بڑے سپاہی تھے، دور حیات آئے گا، قاتل قضا کے بعد میری ابتدا ہے، تیری انتہا کے بعد کس نے کہا تھا؟ مولانا محمد علی جوہر نے کہا تھا، جو جنگ آزادی لڑ رہے تھے، انہوں نے کہا تھا دور حیات آئے گی۔ تو ہم یہ نہ سمجھے کہ اگر مایوسی کا دور ہے تو دور حیات نہیں آئے گی، دور حیات آئے گی۔ قاتل قضا کے بعد میری ابتدا ہے، میری انتہا کے بعد۔ اور قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ مولانا محمد علی جوہر کہہ رہے ہیں، اس کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ جنگ آزادی لڑنے والا کہہ رہا ہے تو اس کو کہاں سے انسپریشن مل رہا ہے؟ کربلا۔ وہ محمد علی جوہر کہہ رہے ہیں کہ قتل حسین اصل میں مرگ یزید ہے۔ اسلام زندہ ہوتا ہے ہر کربلا کے بعد۔ تم خون حسین اگر بہا رہے ہو تو اسلام زندہ ہو رہا ہے، حسینیوں کا خون بہا رہے ہو اسلام زندہ ہو رہا ہے۔ جہاں جہاں کلمہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھنے والے اور امام حسین کے ماننے والوں کی شہادت ہوئی ہے، اسلام زندہ ہوا ہے، اسلام زندہ ہوا ہے۔ اور اللہ کی تو پکڑ آتی ہے، آج ہے کل آئے پرسوں آئے، اللہ کی پکڑ آتی ہے۔ ہاشم پورا والے پکڑے گئے کہ نہیں پکڑے؟ آپ کو ہسٹری یاد رہتی کہ نہیں یاد رہتی؟ یاد رکھا کہ ہاشم پورا والے بڑے برے پکڑے گئے، لیکن میں یہ عرض کر رہا ہوں ہمیں جو سبق ملتا وہ یہ ہے کہ ہمارے درمیان اتحاد ہونا لازم ہے، ہمارے درمیان قائدوں کو سدھرنا لازم ہے، ہمارے درمیان شجاعت اور بہادری لازم ہے۔ اسلام کے لیے جینا تو سب کو آتا ہے، اسلام کے لیے مرنا بھی سیکھ لو۔ امام حسین نے اسلام کے لیے جینا بھی سکھا دیا، اسلام کے لیے مرنا بھی سکھا دیا، اپنی جان پیش کی، کسی کی جان دی نہیں۔ امام حسین نہیں کہتے کہ ہم تم کو مار ڈالیں گے، امام حسین گئے تھے سمجھانے کے لیے سدھر جاؤ، یہ مت کرو، ہم تم سے بیعت نہیں کر سکتے۔ لیکن افسوس کی بات یہ ہے، مانگا کیا تھا اس نے؟ ہاتھ دے دو میرے ہاتھ میں، لیکن ہاتھ مانگا تھا ضرور، لیکن جب امام حسین شہید ہو گئے تو ہاتھ کاٹنا چاہیے تھا۔ اس نے کیا کاٹا؟ سر کاٹا، ہاتھ نہیں کاٹا۔ بھائی تمہیں ہاتھ چاہیے تھا، ہاتھ لیتے، بار بار مانگے تھے ہاتھ دے دیجیے، کر ہاتھ بیعت کر لیجیے، بیعت کر لیجیے۔ بیعت ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کر کے ہوتا ہے، بیعت کر لیجیے، بولے نہیں کریں گے بھائی، بیعت نہیں کریں گے آپ، یزید تم سے بیعت کرنا اسلام کو ڈھا دینے کے مترادف ہے، ہم بیعت نہیں کریں گے۔ تو جب شہید کیا تھا تو ہاتھ کاٹنا چاہیے تو وہ سر کاٹ گئے۔ امام حسین جب کربلا کی سرزمین سے چل رہے تو امام حسین کا سر بھی بلند ہے، امام حسین کا سر بلند ہے۔ اب آپ دیکھیے ایک جگہ پہ امام حسین کے سر اقدس کا مزار ہے، حسین کچھ آسمانوں میں ہے، کچھ زمینوں میں ہے۔ معلوم کیا ہوا؟ امام حسین کو سب نے محفوظ کر لیا۔ اگر امت مسلمہ اپنے اندر امام حسین کی شہادت، شجاعت، بہادری، صبر، تسلیم و رضا اگر اپنے اندر وہ اتار لے تو پھر اس قوم کو کوئی بھی دبا سکتا ہے، نہ کوئی مٹا سکتا ہے۔ جب مٹنا ہوگا، جب بھی کوئی مٹائے گا تو ہمارا نام، کوئی مٹائے گا تو تمہارا نام اور بڑھے گا۔ حسینی ہونے کا یہ فائدہ بھی ہے، کوئی مٹاتا ہے تو مٹ جاتا ہے، لیکن اگر جو بھی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ والے کو مٹانا چاہتا ہے وہ مٹتا نہیں ہے، بلکہ وہ تو اور اونچا ہو جاتا ہے۔
جو شہید ہوا تو وہ تو زندہ ہو گیا، جو شہید کر دیا گیا وہ زندہ ہو گیا۔ لہذا امام حسین کے ماننے والوں اگر حسینی ہو تو زندگی اور موت سے گھبرانا نہیں ہے۔ کچھ لوگ ایڑیاں رگڑ کے مرتے ہیں، کچھ لوگ میدان کارزار میں چلے شہید ہوتے ہیں۔ امام حسین میدان کارزار میں شہید ہوئے تھے، اور ایسے شہید ہوئے تھے کہ یزیدی امام حسین کے پیچھے آ کے نماز پڑھتے تھے۔ بولے حضور آپ ہی نماز پڑھائی، آپ سے بڑا کون، آپ سے اچھا کون ہوگا، آپ سے بڑھ کر کون ہوگا، اللہ کے قریب اور کون ہے آپ سے زیادہ، نماز آپ پڑھائیے، آپ اس کے حقدار ہیں، آپ نبی کے شہزادے بھی ہیں اور علم کے گہوارے بھی ہیں۔ اے امام حسین آپ آگے بڑھیے۔ امام حسین آگے بڑھتے تھے، نماز پڑھاتے تھے اور یہ مزاج دیتے تھے، دیکھو میں تمہاری قیادت کو تیار ہوں، تم آ جاؤ، نماز بچانی ہو تو آ جاؤ، مسجد بچانی ہو تو آ جاؤ، اگر اپنے اندر اسلام کی حمیت اور شعائر اسلام کی حفاظت کرنی ہو تو آ جاؤ۔ امام حسین کی مزاج دے رہے ہیں، اور عالم یہ ہے کہ جس وقت آپ شہید ہو رہے ہیں جمعہ کا دن تھا، جمعہ کا دن تھا، 10 محرم تھی، ٹھیک دوپہر کا وقت تھا، ایسے عالم میں امام حسین شہید کر دیے جا رہے ہیں۔ پوچھا کہ کیا وقت ہو رہا ہے، کہا یہ جمعہ کا وقت ہو رہا ہے، نمازی نماز پڑھ رہے ہیں، جو ائمہ ہے وہ نماز پڑھا رہے ہوں گے۔ سر حضرت امام حسین نے کہا کہ افسوس نانا جان کی ساری امت مسجدوں میں نماز پڑھ رہی ہے اور تم مجھے نماز نہیں پڑھنے دے رہے ہو، ذرا مجھے سجدہ کر لینے دو۔ امام حسین پلٹے ہیں، اور پلٹے ہیں جب 72 زخم کھا کے جب زمین پہ آئے۔ بزرگان دین فرماتے ہیں جب گھوڑے پر تھے تو عالم قیام میں تھے، نماز پڑھتے نا تو عالم قیام میں تھے، جب گھوڑے سے 72 زخم کھا کے نیچے آ رہے تو آپ عالم رکوع میں۔ یاد رکھیے گا کہ ہمارا اور آپ کا وضو پانی سے ہوتا ہے، اور اگر کہیں پر سے کٹ گیا اور خون نکل گیا تو نماز وضو ٹوٹ گیا ہے نا، وضو ٹوٹ جاتا ہے۔ اور اگر اس سال کسی کا انتقال ہو گیا اس کو غسل دیا جاتا ہے، لیکن شہداء کا الگ معاملہ ہے۔ امام حسین زخموں سے لت پت تھے، وضو نہیں ٹوٹا، کیونکہ جو پانی سے وضو کرے اس کا وضو ٹوٹتا ہے، جو خون سے وضو کر دے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا۔ ارے اس کا وضو نہیں ٹوٹتا، اس کا غسل نہیں ٹوٹتا۔ آپ بولیں گا کیسی بات کر رہے ہیں؟ سنو، جو شہید ہو گیا اس کو نہلایا نہیں جاتا، اس کا خون صاف نہیں کیا جاتا، اسی خون کے ساتھ اس کو کفن دے کر کے دفن کر دیا جاتا ہے۔ یہ شہید اپنے خون کے ساتھ رب کی بارگاہ میں جانا دکھانا، بارے رہا یہ تیری راہ میں میں نے خون بہایا ہے تو میں خون کا نذرانہ لے کے حاضر ہوں۔ امام حسین امام حسین وہ خون کا نذرانہ لے کے جا رہے ہیں، خون سے وضو کر رہے ہیں، اور وضو کے عالم میں وہ نماز پڑھ رہے ہیں، اور زمین پہ جب آ گئے تو عالم سجدہ میں، عالم سجدہ ہے۔ اب رب میں اور بندے میں کوئی حجاب نہیں، اب بندہ رب کو دیکھ رہا ہے، رب بندے کو دیکھ رہا۔ فکشفنا عنک غطاءک فبصرک اليوم حدید، اب پردے اٹھ چکے ہیں۔ امام حسین نظر کدھر ہے؟ کربلا میں؟ تو وہ بولے گا اب نہیں، کربلا میں نظر نہیں ہے، اب تو مجھے میرے رب کی بارگاہ میں میری نظر ہے، میں نے اس کے لیے زندگی گزاری، میں جیا بھی تو اس کے لیے اور مر بھی رہا ہوں تو اس کے لیے۔ جان دے دی امام حسین نے۔ آخری وقت تھا تو نماز قضا نہیں ہوئی، نماز پڑھتے ہوئے رب کی بارگاہ میں جا رہے ہیں، اور اس انداز سے جا رہے ہیں، وہ سرخ رنگ کا لبادہ ہے، اور وہ سرخی ایسی ہے، یہ سرخی زمانے والوں پانی سے نہیں ختم ہو سکتی۔ امام حسین کی سرخی تو یاد کر لو، امام حسین کی سرخی دیکھتی ہے تو کربلا کی سرزمین پر چلے جاؤ، وہاں کی مٹی 10 تاریخ کو سرخ ہو جاتی ہے۔ کیا ہو گیا ہے؟ جس پتھر پہ امام حسین کا سر اقدس رکھا گیا تھا وہ پتھر خون سے لال ہو جاتا ہے۔ امام حسین کی یاد میں وہ چیزیں سرخ ہو جاتی ہے، وہ خون تازہ ہو جاتا ہے، یادیں تازہ ہو جاتی ہے۔
کربلا پھر سے تازہ ہو جاتی ہے اور اسلام پھر سے زندہ ہو جاتا ہے۔ میرے بھائیوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ ہم صرف بیٹھے اور سنیں اور اٹھ جائیں نہیں، صرف تعزیہ بنا کے کام نہیں چلے گا۔ آج آپ کو امام حسین کے طریقے پہ چلنا ہوگا، خود کو بدلنا ہوگا، اپنے آپ کو امام حسین کے سانچے میں ڈھالنا ہوگا، تب آپ سچے حسینی کہلائیے گا اور یزیدیت سے دور ہوتے چلے جائیے گا۔ یزید ہمارا گول نہیں ہے، ہمارا ڈیسٹینیشن یزید نہیں ہے، ہمارا ڈیسٹینیشن امام حسین ہے، ہمارا ڈیسٹینیشن امام حسن ہے، ہمارا ڈیسٹینیشن مولا علی ہے، ہمارے ڈیسٹینیشن نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم ہے، اور نبی کے وسیلے سے خدا تک پہنچنا یہ ہمارا لاسٹ ڈیسٹینیشن ہے۔ تو نبی کے وسیلے سے، علی کے وسیلے سے، امام حسن و حسین کے وسیلے سے ہمیں خدا تک پہنچنا ہے۔ خدا کون سا رنگ پسند کرتا ہے؟ یہ امام حسین کا رنگ پسند کرتا ہے، امام حسن کا رنگ پسند کرتا ہے، علی اکبر کا رنگ پسند کرتا ہے، علی اصغر کا رنگ پسند کرنا۔ میرے بھائی یہ سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میری ماں اور بہنوں کو بھی یہ میں آخری پیغام دے کے جا رہا ہوں، یاد رکھو امام حسین کربلا کی سرزمین پہ جب گئے تھے، میرے بھائیوں اور میری ماں اور بہنوں یاد رکھو، کربلا کی سرزمین پہ امام حسین گئے تھے تو نہ بی بی زینب بے پردہ ہوئی تھی، نہ بی بی سکینہ بے پردہ تھی، نہ شہر بانو بے پردہ تھی۔ ان کو جب تک امام حسین شہید نہیں ہوئے تھے، جب تک باحیات تھے، اس عالم فانی میں موجود تھے، اس وقت تک امام حسین اپنے خواتین کو پردے کی تاکید کرتے رہے۔ بی بی زینب بے چین ہو گئی جب حضرت اون محمد شہید ہوئے، آپ کے دو شہزادے، دو ننھے شہزادے ہیں وہ شہید ہوئے، بے چین ہو گئی، ماں کا کلیجہ پھٹ گیا، یہ میرے ننھے شہزادے نے بھی شہید کر دیا انہوں نے۔ وہ ماں بے چین ہو کے باہر نکلتی ہے، تو یہ پردے کا وقت ہے۔ لوگ کہیں گے نہیں یہ پردے کا وقت ہے، تو امام حسین نے پکڑا، کہا اے زینب یہ پردے کا وقت ہے، کیوں؟ اسلام کی تعلیمات کو دکھانے کا وقت ہے۔ وہ تعلیمات چھوڑ رہے، اسلام چھوڑ رہے، انہوں نے اسلام کو پامال کر کے دکھایا ہے، تم اسلام کو آباد کر کے دکھاؤ، اسلام پہ عمل کر کے دکھاؤ۔ آپ بی بی زینب کو ہاتھ پکڑا، کہا اے بہن رک جاؤ۔ ایک یزیدی کا بیان ہے کہ ہم نے حسینی خیمے سے ایک اتنی حسین خاتون کو دیکھا، ایسا لگا بجلی سی کون تھی، وہ تھی کون؟ بی بی زینب۔ وہ نکلی، حضرت امام حسین نے ہاتھ پکڑا، بہن تم نبی کی شہزادی ہو، نبی کے گھرانے کی ہو، تمہیں پردہ لازم ہے، تم بے حجاب مت نکلو۔ میری ماں اور بہنوں، کون سا کربلا یہاں ہو رہا؟ کوئی کربلا نہیں۔ ہم اسٹیٹس کے لیے مرے جا، اسٹیٹس کے لیے ہماری خواتین بے پردہ ہو رہی ہیں، کبھی چہرہ کھلا ہے، کبھی زلفیں کھول دی، زلفیں کھولی تو بدن سے پردہ برقع ہٹا دیا، چلو برقع نے چادر اوڑھ لیں، چادر بھی ہٹا دی، چادر اوڑھتی تو کم سے کم تم دوپٹہ توڑو، کچھ نے دوپٹہ بھی ہٹا دیا۔ علامہ والحافظ، حالات برے ہیں، ہمارے بھی حالات برے ہیں، پھر کہتے ہیں کہ حالات فلاں خراب ہو گئے، تعویذ دیجیے، دعا کیجیے، دعا تعویذ سے کیسے معاملہ ٹھیک ہو؟ یہ تو آپ کو نبی کی سنت پہ چلنا ہوگا، امام حسین کے طریقے پہ چلنا ہوگا۔ کہا ہے زینب تم اگر باہر نکل گئی تو کل جو امام میرے ماننے والے، نبی کے خاندان کے، اہل بیت کے ماننے والے کل دیکھیں گے تو کہیں گے کل زینب بے پردہ نکلی تھی تو آج ہم بے پردہ۔ آج کوئی نہیں کہہ سکتا کہ خاتون جنت بے پردہ نکلی، معاذ اللہ کبھی نہیں۔ جب ان کا انتقال ہوا تو کہا ہے خاتون جنت نے کہ اے میرے سرتاج اے والے علی، مجھے رات کے وقت دفن کیجئے گا، اور اوپر سے کماچی لگا کر کے پورا آپ پردے کا اہتمام، کوئی غیر محرم نہ رہے، ایسا پردے کا اہتمام۔ اور ایک روایت میں تو یہ بھی ہے کہ انہوں نے دعا کی تھی بارے لاہا، پردے کے ساتھ زندہ رہی، سارا معاملہ تو نے کیا۔ اب آخری وقت ہے، کیونکہ میرے بابا جان نے کہا تھا کہ میرے بعد سب سے پہلے تم آ کے مجھ سے ملیں گی، وقت آ گیا ہے میرے جانے کا، اے اللہ تجھ سے ملنے، تیرے حبیب سے ملنے کا وقت آ گیا ہے، تو میری روح قبض ہوگی، میری روح کھینچی جائے گی بارے لاہا، تجھ سے دعا ہے کہ اپنی فاطمہ کی جب روح کھینچے تو ملک الموت کے ذریعے سے نہیں، بارے لاہا تو میری روح کو قبض کرنا،
पर्दे में जिंदगी गुजारी है। मलकुल मौत को मत भेजे बारे लहा तुम। तो अल्लाह तबारक व तआला ने दुआ कबूल फरमाई होगी, उनकी रूह अल्लाह ने खुद कब्ज फरमाई होगी। वैसी पाक और पर्दे वाली खातून जन्नत की फातिहा करने वाली। याद रखिए खातून जन्नत ने कैसा पर्दा किया, बीबी ज़ैनब ने कैसा पर्दा किया। बेटा शहीद हो, बेटे शहीद हो गए, फिर भी पर्दा है। आज तो आराम से हमारा मामला है, अब तो पर्दा कर सकते, कोई दिक्कत की बात नहीं। हम सर छुपा सकते हैं, हमारी खवातीन सर छुपा सकती हैं, फिर भी कोई बात नहीं। अगर बुर्का पहन ले तो कोई बात नहीं, लेकिन अफसोस की बात है बुर्का हटा है, चादर भी हट गई है, पर्दा भी हट गया है, दुपट्टा भी हट गया है। अब ये बात अच्छी नहीं है। अगर हम नबी के मानने वाले, नबी के घराने वालों के मानने वाले, तो आप पर्दा लाजिम है। क्यों लाजिम है? ये समाज के लिए भी जरूरी है। तुम पर्दों में रहोगे तो मर्द अपनी औकात में रहेगी। ये तकद्दुस की बात है। अल्लाह के रसूल ने बहुत पहले ये बता दिया, मिजाज दे दिया। तो मेरी माँ और बहनों, अपने घर को अगर सजाना और संवारना है तो हज़रत बीबी ज़ैनब का, बीबी फातिमा का उसवा लेना होगा, देखना होगा। ये उन्होंने किया था। और हम क्या कर रहे हैं? उन्होंने अपने बच्चों की परवरिश की तो कोई और बन गया, कोई मोहम्मद बन गया, कोई हज़रत मोहम्मद बन गया, कोई इब्राहिम बन गया, कोई वो बच्चे बड़े हुए तो अली अकबर बन गए, कोई बच्चे कोई बच्चा शिरखार है तो अली असगर बन गया, कोई और बड़ा हुआ तो हज़रत इमाम ज़ैनुल आबिदीन बन गया, वो कुछ और बड़ा हुआ तो कासिम राना बन गया। ये बच्चे हैं जो इन खवातीन, नबी के घराने वालों की खवातीन जो है, उनके पाकीज़ा गोद की परवरिश है, जो करबला की सरजमीन पे उस परवरिश का नतीजा जाहिर हो रहा है। परवरिश अच्छी होगी तो नतीजा भी अच्छा होगा। तो हमें परवरिश भी देखकर, हमने पहले बताया था, परवरिश पर भी तवज्जो रखनी है कि बच्चा है, कल ये बड़ा होगा, कल इसके साथ आजमाइशें होगी, कल ये जमाने मैदान कारज़ार में उतरेगा, जिंदगी के कारज़ार में उतरेगा, जिंदगी के मैदान में आएगा तो कभी अच्छाई होगी, कभी नर्म होगा, कभी गर्म होगा। वो नबी के तरीके पे सिर्फ होकर अलग ना हटे, वो डटा रहे, मर्द मुजाहिद बन के, मर्द मोमिन बन के, मर्द मुस्लिम बन करके, नबी का चाहने वाला और अली का मानने वाला बन के रहे, इमाम हुसैन के तरीके पे चलने वाला बन के रहे। यही पैगाम है करबला का, यही पैगाम है इमाम हुसैन का। सदाकत पे रहे, शुजाअत पे रहे, सब्र पे रहे, तस्लीम और रज़ा। अल्लाह की बारगाह में इश्क किया था, इश्क ऐसा कि जान दे दिया। इश्क में जान नहीं ली जाती, इश्क में जान पेश की जाती, तो इश्क में जान का नजराना पेश कर दिया। तो ये इमाम हुसैन है, इनका यही अल्लाह तबारक व तआला ने जो इमाम हुसैन को बनाया, उनकी बारगाह से हमें यही पैगाम मिलता है। आज जरूरत इस बात की, आप अपने अमाल को दुरुस्त फरमाएं, किरदार अच्छा करें, इखलाक को नबी के इखलाक में रंगने की कोशिश करें, और शुजाअत और सआदत और शहादत कि इस बात को भी जरा गौर से पढ़ें। और अल्लाह से बस यही दुआ है, अल्लाह तबारक व तआला हमें भी इमाम हुसैन की सदाकत, शुजाअत, बहादुरी और तस्लीम और रज़ा और सब्र अता फरमाए। और इमाम हुसैन और करबला वालों के सदक़े में, उनके खून के सदक़े में अबारे लहा हम तमाम लोगों के ऊपर रहमतें और बरकतें नाज़िल फरमाए। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। खड़े होकर सलातो सलाम।